باطل کو بجھا دیا. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بر محمد و آل محمد صلوات. اور اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عارف حسین کاظمی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں، اور آپ مومنین سے گزارش کروں گا کہ قبلہ کو صحت سلامتی کے لیے اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے 3 مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اللہم صلی علی محمد. تمام تر شہداء ملت جعفریہ کو یاد رکھتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہوئے، بلخص برادر شجاع رضوی صاحب اہل بیت علیہ السلام کے بہترین مداح اور مرثیہ خواہ اور سلام پیش کرنے والے، ان کے بڑے بھائی کا آج انتقال ہوا. ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے، اور ایام عزا میں ہر وہ مومن جو آج ہمارے ساتھ فرش عزا پر موجود نہیں ہے، سب کی پاک روحوں کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ کما هو اہلہ. الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم نبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین. سب مل کے دعا امام زمان. اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وافدا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك
وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر اس فرش عزا پہ آتے ہیں، خدا ہم سب کو ان مقاصد میں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. بڑی تیزی سے محرم کے دن گزر رہے ہیں، اور دعا ہے کہ ہر دن جو ہماری زندگی سے کم ہو رہا ہے، خدا اس گزرے ہوئے دن کو ایک باربرکت دن ہماری زندگی میں قرار دے. اور یقیناً محرم کے ایام بابرکت ترین ایام ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں جو خدا رزق دیتا ہے انسان کو، اس رزق کا سب سے زیادہ جو فائدہ پڑتا ہے وہ میری آخرت کو پڑتا ہے. محرم اس چارجر کی طرح ہے جو انسان کے نورانیت کی بیٹری کو چارج کر دیتا ہے. یعنی آپ 10 دن توانائی لیتے ہو، اور اس توانائی سے پورا سال آپ اپنی زندگیوں کو گزار دیتے ہیں. دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اپنے رائز کو رکھ رہے تھے. آج کا دن ہے اور کل کا دن ہے، کوشش ہوگی جتنا ہو سکے مطالب کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ مجلس عزا، جذبہ عزا، یہ اعجاز الہی ہے، کیونکہ خدا نے ہمیشہ امتوں کی ہدایت کی انبیاء کے ذریعے سے. خدا کو پتہ تھا ایک زمانہ آئے گا لوگ نبی کو دیکھ نہیں پائیں گے، لوگ امام سے مل نہیں پائیں گے، اور زمانہ زمانہ کفر، زمانہ جاہلیت کہ جس میں جگہ جگہ شرک کو پھیلایا جائے، لوگوں کو دین گریز بنایا جائے، دین سے بھگایا جائے. ایک ایسا معاشرہ جہاں پر دینداروں کا مذاق اڑایا جائے، جہاں ایک دیندار انسان کو ایکسٹریمسٹ بولا جائے، جہاں دیندار انسان کو بلکہ اس کی توہین کی جائے کہ یہ فکری اعتبار سے پسماندہ ہے، یہ بہت پیچھے ہے، یہ بیکورڈ لوگ ہیں جو پرانی چیزوں اور پرانے خیالات پہ چلتے ہیں. تو یہاں پر خدا نے ایک سلسلہ ہدایت آپ لوگوں کے لیے بنانا تھا، جبکہ نبی بھی نہیں ہے، وہ ظاہراً امام بھی نہیں ہے. تو اس سلسلے ہدایت کا نام تھا کشتی ابا عبداللہ الحسین. خدا نے اس اندھیری دنیا میں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں لاتا ہے. یہ فرش عزا اس نور کی وادی کا نام ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین وہ مصباح ہے، حسین وہ چراغ ہے. اب دیکھیے ایک بزنس کا اصول ہے جو برادران بزنس کو یونیورسٹیز میں اسٹڈی کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی چیز آپ بیچ نہیں سکتے جب تک اس چیز کی ڈیمانڈ نہ ہو. ہر بزنس بیسڈ ہے سیل اینڈ ڈیمانڈ پر. آپ مائک بیچ رہے ہو کیونکہ ڈیمانڈ ہے، آپ لاؤڈ بیچ رہے کیونکہ ڈیمانڈ ہے. محرم کے دن جیسے آتے ہیں کئی چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. درزیوں کے پاس کالے کپڑوں کی ڈیمانڈ کپڑے والے کے پاس بڑھ جاتی ہے. محرم کے دن جو شیعہ نہیں بھی ہے وہ کئی ایسی چیزوں کو بیچتا ہے کیونکہ معاشرے میں اس کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے. آپ کسی اہل حدیث کے علاقے میں جاؤ، وہاں پہ آپ کو کسی بھی دکان پہ سجدگاہ نہیں ملے گی، کسی بھی دکان پہ زیارت عاشورہ نہیں ملے گی. کیوں نہ، کیا لینا دینا سجدگاہ سے؟ بھائی سجدگاہ لینی ہے کہاں جاؤ، علم لینا ہے کہاں جاؤ؟ تو کوئی کہے گا انچولی چلے جاؤ، کوئی کہے گا سولجر بازار چلے جاؤ. جہاں شیعہ رہتے ہیں وہ چیزیں آپ کو وہیں پہ فراہم ہوں گی. تو فرش عزا امام حسین نے کون سا کمال کیا، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کہیں امام حسین کا فرش عزا ہماری تربیت کرتا ہے، تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں مولانا تربیت تو جمعے کے خطبے میں بھی ہوتی ہے، تربیت تو ماہ مبارک رمضان میں بھی ہوتی ہے. کیا لوگوں کے گھروں میں قرآن نہیں؟ کیا قرآن پڑھ کے ہم تربیت حاصل نہیں کر سکتے؟
پھر آپ یہ کہیں کہ مثلا فرش ازا لوگوں کی تربیت کرتا ہے، ان دونوں تربیتوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں قرآن میں گھر میں جو تربیت ہوتی ہے وہ انفرادی تربیت ہوتی ہے۔ ہاں آپ کی تربیت ہوگی، قرآن پڑھا، ایک آیت نے آپ کو اتنا جذب کیا کہ آپ مومن بن گئے۔ ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے، آپ نے 4 اچھی باتیں سنی، آپ جذب ہوئے، آپ نیک ہو گئے۔ فرش ازا کیا کرتا ہے؟ فرش ازا تربیت کرتا ہے، لیکن فرش ازا فردی تربیت کے ساتھ ساتھ سوشل تربیت کرتا ہے۔ یعنی آپ سب کو ایک رنگ میں رنگتے ہیں امام حسین۔ مولا یہ نہیں چاہتے کہ یہ جناب نمازی ہو تو دوسرا نہ ہو، یہ بہادر ہو تو مثلا دوسرا ڈرپوک ہو، نہیں، فرش ازا ایک ساتھ سب کو کیا بنا دیتا ہے؟ بہادر بنا دیتا ہے۔ یہ کراچی کے عاشور کا وہ دن، المناک دن جس میں بم دھماکہ ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ جوانوں نے علم کو زمین پہ آنے نہیں دیا۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل میں خوف نہیں ہے، یہ نہیں کہ مثلا اس مجمع میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے بہادر تھے اور ہر بندہ کہا بھائی ہمیں مارنا ہے تو مارو، انسان ہے، فطری تقاضا ہے، انسان کو موت سے خوف آتا ہے، دھماکہ ہو، گولیاں ہوں، ہر آدمی بھاگتا ہے۔ لیکن جب آپ ایک ساتھ جلوس کی صورت میں جاتے ہو تو وہاں پہ کسی کے اندر ڈر بھی ہوگا، وہ علم کو دیکھ کے شرم کے مارے بھاگے گا نہیں۔ وہ ماحول آپ کو کیا بناتا ہے؟ بہادر بنا دیتا ہے۔ اکیلا انسان ہوگا، کہے گا میدان جہاد میں چلنا ہے تو شاید ڈرے، بہانہ بنائے، لیکن آپ دیکھیں گے 50 نوجوان ہیں، 100 نوجوان ہیں، سارے کہہ رہے ہیں یا اللہ سارات الحسین لبیک یا حسین، ہم تو جائیں گے میدان جہاد میں جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ وہ ماحول آپ کو کیا بنا دیتا ہے؟ بہادر بنا دیتا ہے۔ کہ اگر میں نے مثال دی تھی کہ کہا جائے بھی مولا حسین کے نام پہ چندہ دینا ہے، 50 لوگ ہوں، مثلا 45 لوگ اپنی جیب سے 1000 1000 500 نکالے اور 5 کنجوس کھڑے ہوں تو وہ مجبور ہوں گے، ان 45 کو دیکھ کے وہ بھی کیا بن جائیں گے؟ سخی بن جائیں گے۔ کربلا انفرادی تربیت کا بھی نام ہے، لیکن سب سے زیادہ جو اثر ڈالتا ہے وہ اجتماعی تربیت ہے۔ اب محرم کے دن آئے، قبلہ کیا کرانا ہے؟ کہ مجلس ابا عبداللہ الحسین۔ مجلس نے ڈیمانڈ پیدا کی، کس کی ڈیمانڈ پیدا کی؟ خطیب کی ڈیمانڈ پیدا کی۔ بھائی 10 دن امام حسین کا ذکر ہونا ہے تو کوئی آئے جو ہمیں ذکر سنائے۔ تو خطبہ کی ڈیمانڈ بڑھی۔ کتنے عشرے کراچی میں ہوتے ہیں اب مجھے عدد کا نہیں پتا، لیکن کسی نے کہا مولانا 300 سے زیادہ عشرے کراچی میں ہوتے ہیں۔ اب 300 عشرے تو کتنے خطیب کی ڈیمانڈ بڑھی؟ 300 خطیب، 300 ذاکر۔ اب مولا حسین کا غم بھی ہے، مرثیے کی ڈیمانڈ ہے تو مرثیے خان، ماتم میں ماتم کرنا ہے، نوح خان کی ڈیمانڈ۔ تو امام حسین کیا بنا رہے ہیں؟ ایک کلچر بنا رہے ہیں۔ جب ڈیمانڈ بڑی ذاکر کی، اب ذاکر نے آنا ہے، لوگوں سے کلام کرنا ہے۔ اب بھائی یہ ممبر پہ آگے پڑھے گا کیا؟ لوگ کچھ سننے آئے ہیں، لوگ تاریخ سننا چاہتے ہیں، لوگ قرآن سننا چاہتے ہیں، لوگ کلام اہل بیت سننا چاہتے ہیں۔ اب یہ خطیب اگر پڑھنا نہ بھی چاہے پر لوگوں کو سنانے کے لیے علم حاصل کرنے پر کیا ہے؟ مجبور ہے۔ بشمول ہمارے اکثر خطبہ پورا سال اسٹڈی نہیں کرتے، محرم کے جیسے دن آتے ہیں مجبوراً اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ عوام انہیں مجبور کرتے ہو تاکہ وہ جا کر کیا کریں؟ علم حاصل کریں۔ تو خطیب بنا، خطیب نے تقودو کی کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ اب علم کہاں سے حاصل کرے؟ کتاب سے حاصل کرے۔ تو کتاب کی ڈیمانڈ بڑھی، کتاب کی ڈیمانڈ بڑھی تو کچھ ایسے رائٹر، کچھ ایسے مؤلف، کچھ ایسے لوگ بنے جن لکھنے پر مجبور ہوئے۔ کیا لکھیں؟ کہ قرآن سے لکھنا ہے، حدیث سے لکھنا ہے، پھر حدیث معصوم میں گئے، کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ کلام اہل بیت کو سننا چاہتے ہیں۔ تو ایک پورا سسٹم کریٹ ہونا شروع ہو گیا، اس میں مراجع بنے، اس میں فقہا بنے، اس میں مدارس بنے، اس میں تربیت گاہ بنی، اس میں دینی مراکز بنے۔ تو اگر حسین نہ ہوتے تو ہم کبھی دیندار نہ ہوتے۔ آج خطیب بنا ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ امام حسین کی وجہ سے۔ آج نوح خان ہے کس کی وجہ سے؟ امام حسین کی وجہ سے۔ اور آج ہمارے اندر اگر تھوڑی سی انسانیت ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین ابن علی کی وجہ سے۔ تو مولا یہ چاہتے ہیں کہ لوگ انفرادیت سے نکل کر، کربلا آپ کو ایک رنگ میں ڈالتی ہے، سارے آپ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کس کا رنگ ہے؟ رنگ حسین ابن علی۔ اور اس پہ پابندی سے کالا لباس پہنا کریں۔ دنیا کے بڑے سے بڑے انقلاب ابوہت بناتے ہیں آپ، ایک ہیبت بنتی ہے کہ دیکھتے ہیں 10,000 لوگ کالے لباس میں آ رہے ہیں۔ علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ علم جنگوں میں اٹھایا جاتا ہے، علم لشکر والے اٹھاتے ہیں۔ آپ کی ایک انڈیویجول پہچان ہے
علم عباس علمدار ہے، اور ہم اس علم کا وارث کسے مانتے ہیں؟ پردے غیب میں حجت خدا امام زمانہ کو مانتے ہیں۔ ہم دنیا کو بتاتے ہیں یہ پورا لشکر جو اپنی جان مال ہر شے قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے، یہ کس کا منتظر ہے؟ حضرت حجت کا منتظر ہے، اور اپنی ساری جانیں اپنے امام زمانہ پر قربان کرنا چاہتا ہے۔ تب امام خمینی انقلاب اسلامی سے پہلے کہتے تھے کہ گناہ من الکبائر ہے اگر کوئی عزادار حسین کہیں پہ ظلم کی آواز کو سنے اور اس کے خلاف اپنی آواز کو بلند نہ کرے، نہ کرنا ایسے ہے جیسے یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ انفرادی طور پر گناہ سے بچنا ہر مسلمان بچ رہا تھا امام حسین کے زمانے میں بھی۔ مولا حسین مدینے سے کربلا گئے تاکہ لوگوں کے اندر اجتماعی شعور بڑھ جائے، معاشرتی اعتبار سے سارے کے سارے لوگ کیا ہو جائیں؟ بیدار ہو جائیں۔ کیا معصوموں کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے؟ امام موسیٰ کاظم کا زمانہ، پچھلے سال کا عشرہ آپ نے سنا ہوگا، میں نے اس میں بتایا کہ معصومین نے ترویج تشیع کس طرح سے کی، وہ ٹاپک میرا آج نہیں ہے۔ بہرحال 7ویں امام کا زمانہ، اتنے شیعہ تھے 7ویں امام کے زمانے میں، اور اس قدر پیسہ تھا امام موسیٰ کاظم کے پاس۔ پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ اللہ آسمان سے تو نہیں بھیجتا تھا نا، یہی مومنین کی جیبوں سے پیسہ نکلتا تھا، امام کے پاس جمع ہوتا تھا۔ آج مجلس کس سے ہوتی ہے؟ مومنوں کے پیسوں سے۔ نظر و نیاز کس سے ہوتا ہے؟ مومنین کے پیسے سے۔ سبیلیں کہاں سے آتی ہیں؟ مومنین کے پیسے سے۔ ایسا تو نہیں حکومت نے کوئی فنڈ بنایا ہوا ہے امام حسین کی مشنری کو چلانے کے لیے۔ حسین حکومتوں کے فنڈز کے محتاج نہیں ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ ولائی ماننے والے جذبے ہیں جس سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے۔ 7ویں کے زمانے فرماتے ہیں ہارون کے پاس اگر کوئی غریب جاتا تھا حاکم کے پاس مدد کے لیے تو ہارون اسے 10 درہم دیتے تھے، اور وہی غریب امام موسیٰ کاظم کے پاس آتا تھا تو امام موسیٰ کاظم اسے 110 درہم دیتے تھے۔ حاکم سے زیادہ پیسہ تھا امام موسیٰ کاظم کے پاس۔ 7ویں امام کے بعد ایک نیا فرقہ بنا، فرقہ واقفیہ، جو لوگ امام موسیٰ کاظم پہ رک کر امام رضا کو امام نہیں مانا۔ اس کی وجہ یہ تھی امام کے وکلاء کے پاس اتنا خمس کا پیسہ جمع تھا کہ ایک شخص کے پاس 70,000 درہم پیسہ تھا۔ لالچ آ گئی، اب پیسہ ظاہر ہے اگلے امام کو آپ نے ہینڈ اوور کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ میں پیسہ نہیں دوں گا، اور پیسے نہ دینے کی وجہ سے امام رضا کا کیا کیا تھا؟ اس نے انکار کیا تھا۔ اتنے شیعہ، لیکن میرا آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے، پیسہ دے رہے ہیں، مولا کے پاس آ رہے ہیں، چھٹے امام کے درس میں 4-4 ہزار شاگردوں کا رش ہے، اور وہاں پہ آپ سنتے ہیں کہ آپ کا مولا 12 سال زندان میں رہا، شیعہ نکلے نہیں۔ انفرادی طور پر شیعہ مضبوط ہے، اجتماعی طور پہ کمزور ہے۔ انفرادی طور کا مطلب یہ ہے آپ کہیں مولانا شیعہ امیر ہیں یا غریب ہیں، تو آپ کہیں نہیں اجتماعی طور پہ غریب ہیں۔ انفرادی طور پہ بعض لوگ بہت زیادہ امیر ہیں، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی لکھ پتی ہے، لیکن دیکھا جائے گا کہ بطور عموم ان کو امیر بولا جاتا ہے یا غریب بولا جاتا ہے۔ بعض قومیں ہوتی ہیں انفرادی طور پہ بڑی غیرت مند ہوتی ہیں، کسی نے ناموس کو دیکھا گولی مار دی، کسی نے گھر پہ کچھ کیا تو فوراً لڑنے پہ آ جاتے ہیں۔ کہ انفرادی طور پہ، فردی طور پہ اس کے گھر پہ حملہ ہو بڑے غیرت مند ہے، لیکن کا اجتماعی طور پہ بڑے بے غیرت ہیں۔ اجتماعی طور پہ مطلب کیا؟ کہ میرے گھر پہ حملہ ہوا میں نے مارا، لیکن فلاں پہ کسی اور کی ماں بہن کے ساتھ برا ہوا، اس کے گھر میں چوری ہوئی، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ قومیں جو اجتماعی طور پہ بے غیرت ہیں۔ مجلس عزا ہمیں انفرادی طور پر بھی غیرت مند بنانا چاہتی ہے، اجتماعی طور پر بھی غیرت مند بنانا چاہتی ہے۔ اجتماع کسے بولتے ہیں؟ معاشرے کو۔ معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ افراد سے بنتا ہے۔ فرما اگر اہل ولایت ہو تو ولایت کا نظریہ یہ ہے کہ اگر تم سب کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، امام رضا فرماتے ہیں حسن کے اندر اگر آنا چاہتے ہو تو سب کا کردار ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ کنجوس ہے وہ سخی ہے، یہ بہادر ہے وہ ڈرپوک ہے، نہیں۔ یہ فرش عزا تم سب کو اخلاقی طور پہ ایک رنگ میں ڈھالنا چاہتا ہے۔ جیسے تم 40 میں جاتے ہو، سب سخی بن جاتے ہیں، سب کے اندر ایثار کا جذبہ آ جاتا ہے، سب کے اندر خدمت کا جذبہ آ جاتا ہے۔ جس طرح 10 دن امام حسین تجھے سخی بنا دیتے ہیں، ہر بندہ سبیل لگا رہا ہے، ہر بندہ نیاز کروا رہا ہے، ہر بندہ امام حسین کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ غریب سے غریب خاتون بھی اپنے گھر میں چھوٹی سے چھوٹی مجلس رکھوا کے تھوڑا پیسہ بھی ہے 4 بسکٹ بھی تقسیم کر رہی ہے۔ یہ کلچر ابا عبداللہ آپ کو کیا بنا رہا ہے؟ سخی بنا رہا ہے۔
جب آپ اجتماعی طور پہ ایک صفات میں ڈھل جاؤ گے، اب خدا کہے گا حضرت امام مہدی کو کہ غیبت کے پردے سے باہر آئیے. اب خوف قتل نہیں ہے، کیونکہ یہاں سب لوگ آپ کی حمایت میں باہر نکلیں گے. یہ نہیں کہ امام آواز دیں ہے کوئی میری مدد کرنے والا، انفرادی طور پہ 4 لوگ اس بلڈنگ سے نکلے، 5 لوگ اس بلڈنگ سے نکلے کا نہیں، اجتماعی طور پر بہادر بنو جس طرح عاشور کے جلوس میں نکلتے ہو. اب یہاں پہ ہم امام حسین کا نام لے کے 10 لاکھ کا مجمع عاشور کے جلوس میں تو نکل آئے کہ ہم کسی مظلوم کو یاد کرنے کے لیے باہر نکلے. امام حسین کیا کروا رہے ہیں؟ ٹریننگ کروا رہے ہیں. جتنی ٹریننگ پروٹیسٹ کی شیعوں کو دی جاتی ہے آٹومیٹیکلی سسٹم ازا سے، اتنی ٹریننگ کسی قوم کو نہیں ہے. کوئی شیعہ پروٹیسٹ تو کریں، آپ کا پروٹیسٹ ناکام نہیں جاتا. دوسرے لوگ پروٹیسٹ کرواتے کہتے کھانا کہاں سے آئے گا، پانی کہاں سے آئے گا، لوگوں کو بٹھانے کے لیے ہم ان کو بزی کس طرح کریں گے. شیعہ کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں فوراً سبیلیں لگ جاتی ہیں، بزی کرنے کے لیے خطیب کو بلا دیا جاتا ہے، ان کو بٹھانے کے لیے 4 نوحے پڑھ دیے جاتے ہیں. تو آپ کے پاس آلریڈی ایک کلچر عزا حسین ابن علی ہے. سیاسی جماعتیں لوگوں کو روکنے کے لیے سنگر بلاتی ہیں، پتہ نہیں قوالیاں کراتے ہیں، پتہ نہیں ناچ گانا کرواتے ہیں، پھر بھی وہ ناچ جب تھک جاتے ہیں پھر رات کو کہاں چلے جاتے ہیں؟ گھروں میں چلے جاتے ہیں. لیکن حسین کا سفر وہ ہے جو مومن کو کبھی تھکنے نہیں دیتا، کیونکہ یہ جسموں کے ساتھ ساتھ روحوں کا سفر ہے. اب یہاں پہ اگر آپ 10 عاشورہ کے جلوس میں نکل رہے ہو، امام حسین آپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں. یہاں جتنے بھی آپ کے ایکشنز ہیں عزائے حسین میں، وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی ایک سوشل ایکٹیویٹی کی طرح ہے. ہمارا ماتم تب خوبصورت لگتا ہے جب 1000 ہاتھ اوپر جائیں اور ساتھ ہی نیچے آئیں. کون سی نماز جماعت حسین لگتی ہے؟ جب عاشورہ کے دن 1 لاکھ کا مجمع رکوع میں جاتا ہے، 1 لاکھ کا مجمع سجدے میں جاتا ہے. اس میں حسن آتا ہے. فطرت انسان نظم کو پسند کرتی ہے، ترتیب کو پسند کرتی ہے. امام حسین آپ کو ایک نظم کے اندر ڈھالنا چاہتے ہیں کہ سب کے سب ظلم سے نفرت کریں اور سب کے سب برائی سے نفرت کریں. اگر معاشرے میں برائی ہو 4 لوگ آواز نہ اٹھائیں، ہر بندہ آواز اٹھائے. اگر شراب کے خلاف، زنا کے خلاف، سود خوری کے خلاف، رشوت خوری کے خلاف سارا معاشرہ اٹھے. اور وقت کے یزید اگر کسی سے خوف زدہ ہوں تو جس طرح کل کا یزید حسین سے ڈرتا تھا، آج کے یزید بھی کس سے ڈریں؟ حسینیوں سے ڈریں. اور کر کے دکھایا سید روح اللہ خمینی نے، کر کے دکھایا سید علی خامنئی نے. آج نوجوانوں کی بیداری کے لیے وہ نتن یاہو کا کلپ موجود ہے نا، جس میں کہتے ہیں 3 اسلامی ممالک کا نام لو جس سے آپ کو خوف ہے. وہ تینوں مرتبہ علی والوں کا نام لیتا ہے. تو آج کا دشمن بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارے لیے باعث خطرہ کون سا ہے، کیونکہ وہ آپ کے نظام کو، آپ کی سوچ کو، اپنے نظاموں کو کھڑا کرنے کے لیے رکاوٹ سمجھتا ہے. کبھی آپ نے سنا کسی مسلمان ملک میں میکسیکن دریاؤں میں اپنی کشتیاں بھیجی ہوں؟ لیکن آپ سنتے امریکہ وہاں سے خلیج فارس میں، پرشین گلف میں اپنے جہاز بھیجتا ہے. اتنا الزام لگا رسول خدا پہ کہ محمد نے اتنی جنگیں کی، انسانوں کا قتل کیا. آپ پوری تاریخ اسلام چھانیں گے، رسول خدا کے ان 12 سالوں میں جو ہمارے اساتذہ نے تحقیق کی تقریباً 1100 لوگ، میکسیمم 1300 لوگوں کا قتل ہوا ہے. مطلب اتنی بڑی حکومت کو قائم کیا رسول خدا نے. 3 بڑی سیولائزیشنوں کو رسول خدا نے ہرایا اور 1300 لوگ قتل ہوئے ہیں. 1300 لوگ. اور یہاں پہ آپ سنتے ہیں پہلی ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، ملینز لوگوں کا انہوں نے قتل کیا، ملینز لوگوں کا قتل کیا. آپ ان کا قانون توڑو تو آپ کو سخت سے سخت سزا دیتے ہیں، لیکن وہ خود معاہدے کر کے، خود ریٹن ایگریمنٹ کر کے، اوباما نے ایگریمنٹ کیا، ٹرمپ آیا اس نے ایگریمنٹ کو پھاڑ دیا. مطلب ہم اپنی زبان سے پھریں تو مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو اپنی زبانوں سے پھرنے نہیں دیں گے، آپ کو اپنی ایگریمنٹ سے پھرنے نہیں دیں گے، آپ کو نشان عبرت بنائیں گے. یہ کفر کی سوچ ہے. ایک طرف حسین کی سوچ. اب مولا فرماتے تم نے اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس خبیث ترین دشمن سے جو تمہارے بچوں کو، نسلوں کو. مقابلہ تبھی کر سکتے ہو جب ملو گے، جب سوچ ایک بنے گی. اب عاشورہ کے دن 10 لاکھ لوگ نکلیں، ٹریننگ ہے. میں سوال کرتا ہوں اگر 10 شیعوں کو مارا جائے، 10 مومنوں کو بے گناہ قید میں ڈالا جائے اور 10,000 لوگ نہ نکلیں، تو اس کا مطلب ہم نے عاشورہ سے کچھ نہیں سیکھا. وہیں پہ آپ کے گلگت بلتستان کے شیعہ ہیں،
وہاں پہ انسجام ہے، علماء نے کام کیا ہے. ایک عالم پہ FIR کٹتی ہے، سارے شیعہ باہر نکل آتے. سسٹم پورا زور لگاتا ہے لیکن اس عالم کو نہیں پکڑ پاتا، کیونکہ عوام سینہ سپر ہو کر کیا ہو جاتی ہیں؟ کھڑے ہو جاتی ہیں. جب آپ تشیع کو بلکہ امت مسلمہ کو ایک بدن سمجھو گے، جس طرح یہ حدیث معصوم کے جملے ہیں، فرمایا مسلمان ایک بدن کی طرح ہے. امام حسین یہ نہیں کہ شمر جہنمی بن رہا ہے تو مولا حسین کو خوشی ہو رہی ہے، ابن سعد جہنمی بنے تو امام حسین کو خوشی ہو رہی ہے. خوشی ہوتی تو امام حسین اسے سمجھاتے نہیں، اصلاح نہیں کرتے. تدم آخر شمر کو یہ نہیں کہتے شمر میرا سر نہ کاٹ، میرے بدن پہ اتنے زخم لگے ہیں، تھوڑی دیر اگر تو صبر کرے حسین کے بدن سے خون بہے گا اور روح پرواز کر جائے گی، لیکن قاتل حسین نہ بن. ابن سعد کو 2 مرتبہ بٹھا کر امام حسین سمجھا رہے ہیں کہ حسین میرا گھر چھن جائے گا، کہ میں اپنا گھر دے رہا ہوں، میں اپنا باغ دے رہا ہوں، میں تمہارے بچوں کو امان دے رہا ہوں، میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں. تو جانتا ہے میں نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. میں حسین کہہ رہا ہوں کہ شہر رے تو دور، وہاں کی سرزمین کے گندم کا دانہ نصیب نہیں ہوگا، مطلب کبھی جا بھی نہیں پاؤ گے وہاں. اتنی محنت و زحمت، کیونکہ امام امت ہے. وہ معاشرے کو ایک بدن کی طرح جانتے ہیں کہ اگر شیعہ ہو تو ایک دوسرے کے وجود کو بدن سمجھو. بدن، آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے نا، پوری جان کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو نا، پورا وجود تکلیف میں آ جاتا ہے. آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہو نا، پورا وجود. فرما اس طرح شیعہ ایک بدن کی طرح ہے. ہم تجھے سکھانا چاہتے ہیں، اگر تمہارا امام کربلا میں تک و تنہا مارا گیا تو اس کا ریزن یہ تھا کہ اس زمانے کے شیعہ آپس میں منسجم نہیں تھے. انفرادی طور پہ حبیب بہادر تھا، مالک بہادر تھا، مسلم بن اوسجہ بہادر تھا، جنگ صفین میں آپ دیکھیں اصحاب علی بہادر تھے، لیکن اجتماعی طور پر سارے لوگ آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے. اختلافات فکری تھے، سلیقے لوگوں کے، مزاج لوگوں کے الگ الگ تھے. تو کربلا ہمیں ہم مزاج بناتی ہے. کربلا ہم سب کے ذائقوں کو ایک ذائقے میں بدل دیتی ہے، اور اس کی ہلکی سی جھلک آپ 40 ابا عبداللہ حسین میں دیکھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو یاد رکھیے پیغام کربلا کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ہم عقیدہ بنیں. ولایت اس دھاگے کی طرح ہے جس کے اندر دانے ڈلتے ہیں، پھر وہ تسبیح بن جاتی ہے. ہاں دھاگے دانے الگ الگ ہوں تو یہ تسبیح نہیں کہلاتے. آپ اگر ایک نیٹ ورک بنانا چاہتے ہو، ایک نظام میں بنانا چاہتے ہو، تو آپ کا دل دوسرے مومن کے لیے تڑپنا چاہیے، دکھنا چاہیے. اگر اس کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف آپ بھی محسوس کریں. یہ میرا کلام نہیں، امیر المومنین کا کلام ہے. فرمایا شہر انبار میں کسی یہودی خاتون کے ساتھ بھی زیادتی ہو اور کوئی مسلمان سن کے مر جائے تو موت برحق ہے. اس قدر آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ درد ہونا چاہیے. وہی درد جو آپ کو کربلا میں نظر آتا ہے. کہتے مولا حضرت عباس اپنے گھوڑے کے ساتھ جب پانی میں اترے تو کہہ رہے ذوالجناح کے پورے پاؤں پانی میں تھے. اس کا مطلب عباس کا قد بڑا تھا، کم از کم کمر تک حضرت عباس پانی میں تھے. اور کتنی پیاس تھی حضرت عباس کو آپ سوچ سکتے ہیں. کمر تک ایک بندہ پانی میں ہو، لیکن جب پانی کو دیکھا، فطری تقاضا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں پانی پیوں، بدن ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے. لیکن یہاں ایثار کا جذبہ کہ میں کیسے پانی پیوں جبکہ میرا حسین کیا ہے؟ پیاسا ہے. کچھ کہتے ہیں جب پانی چلو میں لیا تو اس چلو میں عباس کو سکینہ کا چہرہ نظر آیا، پیاسے بچوں کا چہرہ نظر آیا. ایک گھونٹ حضرت عباس نے پانی کا نہیں پیا. صرف عباس نہیں، زہیر بھی ہوتا تو پانی نہ پیتا، حبیب بھی ہوتا تو پانی نہ پیتا، سکینہ بھی ہوتی تو پانی نہ پیتی کہ میرا بابا پیاسا ہے، پہلے میرے بابا پیے. جب تھوڑا سا پانی ملتا تھا نا بی بی زینب کو، بچوں کو دیتی تھی، کہتے تھے نہیں پھپھی اماں آپ پیئیں. وہ اس کو دیتا تھا، وہ اس کو دیتا تھا. کوئی پانی پیتا نہیں تھا کہ پہلے آپ پیجئے، آپ پیاسے ہیں. ایثار کا جذبہ. کربلا تخلقوا باخلاق اللہ، آپ سب کو ایک اخلاق میں بدلنا چاہتا ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے شہداء کو دیکھیں جو میدان جہاد میں جا کے لڑتے ہیں، وہ لبنانی ہوں، وہ ایرانی ہوں، وہ یمنی ہوں، سب کے سب پیش ہوتے ہیں. ایک 12 سال کا بچہ آغا سید علی خامنئی کے پاس گیا. یہ خدا خامنئی بتاتے ایام جنگ جب انقلاب اسلامی تھا تو ظاہر ہے اس وقت خطیب تھا خامنئی، تو کہتے کوئی 12-13 سال کا بچہ میرے پاس آیا
اس کی ماں لے کر آئی، کہا ہم نے یہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے جہاد پہ جانا ہے، میدان میں جانا ہے، لڑنے جانا ہے۔ تو ہم نے کہا آپ ابھی چھوٹے ہو، ابھی آپ نہیں جاؤ، اپنی ماں کے پاس رہو۔ تو اس بچے نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن آپ مجھے لکھ کر دیں، آپ مجھے لکھ کر دیں کہ بھائی 12 سال کا بچہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، اور مجھے یہ بتائیں کہ کربلا میں کوئی 12-13 سال کا بچہ میدان جنگ میں نہیں جاتا۔ تو ہم نے کہا یہ تو میں لکھ کے نہیں دے سکتا کہ کوئی بچہ نہیں جاتا۔ کہا پھر آپ مجھے اجازت دیں، اس کی ماں کو کہا ایسے جانے دو۔ جو لوگ اس بچے کا مذاق اڑا رہے تھے کہ 13 سال کا بچہ کیا کرے گا، خود آغا خامنہی کہتے ہیں یہ میدان جنگ میں گیا اور تقریباً 7 عراقیوں کو اسیر بنا کے ایران کے پاس لایا۔ اب اللہ کو پتا ہے کس سے کون سا کام لینا ہے۔ کربلا میں خدا نے جو علی اصغر سے کام لیا بڑے بڑوں سے نہیں لیا، 6 مہینے کا بچہ وہ کام کر گیا کہ ایک نہضت کھڑی کر گیا کربلا میں۔ ہر کسی سے امام حسین نے کام لینا ہے، نیت ہو کہ میں اس سسٹم کے لیے کام کروں گا۔ کس کو کیا پتا تھا وہ پیدا ہوگا نوح خان بنے گا، خطیب بنے گا، عزادار بنے گا، عالم بنے گا، لیکن یہ بیداری ہونی چاہیے کہ اگر میں اس سسٹم کا حصہ ہوں تو امام حسین امام زمانہ مجھ سے بہت بڑا کام لینا چاہتے ہیں، میں اس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ وہ اصل میں کام یہ ہے کہ امام حسین چاہتے ہیں اجتماعی طور پر اگر کسی ایک شیعہ پہ ظلم ہو، زندان میں ہو، قید میں جائے، ناحق اسے باندھا جائے، پکڑا جائے، قتل کر دیا جائے، پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ پیغام ازا ہے۔ مجھے بعض اوقات کچھ چیزوں پہ افسوس ہوتا ہے، کچھ چیزوں پہ خوشی بھی ہوتی ہے۔ رہبر معظم کی شہادت کے بعد سب سے پہلا ملک جہاں پہ ری ایکشن آیا وہ پاکستان تھا، سب سے پہلا ملک، اور سب سے پہلا شہر جہاں پہ ری ایکشن آیا وہ کراچی تھا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کر دیا اور آپ کے اوپر کام نہیں ہوگا؟ یہ رپورٹس جاتی ہیں باقاعدہ کہ مثلاً اب بعض لوگ کہتے ہیں ایرانی سپریم لیڈر ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں آپ کی شخصیات کو، وہ اسی طرح جس طرح ازا کو محدود کرنا چاہتے ہیں اسی طرح شخصیات کو محدود کرنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی پھر آپ یہ کہو کہ آغا خان مثلا فرانس کا باشندہ ہے تو یہاں کیوں پروٹوکول دیا جاتا ہے، یہاں کیوں اتنا استقبال کیا جاتا ہے؟ آپ مانتے ہو نا وہ ایک روحانی شخصیت ہے، تو جو روحانی شخصیت ہوتی ہے اس کی حد و حدود نہیں ہوتی، روح محدود نہیں ہوتا۔ ہم عقید ولایت کے ماننے والے ہیں، عقید ازا کے ماننے والے ہیں۔ کربلا میں یہ نہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ عراقی ہے، سارے حسینی ہیں، کس رنگ کے ہیں، کس نسل کے ہیں، نہیں، سارے حسینی ہیں۔ امام حسین صرف عراقیوں کا نہیں ہے، جس کا تعلق حسین سے ہے حسین ان سب سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا ری ایکشن جس شہر میں آیا وہ کراچی تھا، اور مجھے دقیق تعداد نہیں پتا لیکن 16, 17 یا 18 مومنین شہید ہوئے۔ جب میں نے شہداء کی مجلس پڑھی تو اس میں 2 بچوں کے والدین اہل سنت تھے۔ یہ سمجھو پیغام ازا کو، یہ سمجھو جذبہ عاشورہ کو کہ شیعہ نہیں، 2 ینگ بچے کے 21 سال کا بچہ تھا، ایک غالباً 27 سال کا، خوبصورت سے بچے۔ میں نے کونے کا اہل سنت اہل سنت آئے تھے اپنے بچوں کی مجلس میں، کس طرح امام حسین نے ان کو اپنی طرف جذب کیا۔ یہ وہ سلوک عاشورہ تھا، یہ وہ کلچر آف ازا تھا کہ جس طرح ظلم کا کلچر آپ کے بچوں کو بے حیا بناتا ہے، جس طرح ان کا ماحول اتنا انسپائر کرتا ہے کہ لوگ بے حیائی کی طرف، لوگ غلط کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، اسی طرح حسین کا سسٹم بھی لوگوں کو کیا بناتا ہے؟ بہادر بناتا ہے اور ظالم کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ حماس والے شیعہ تو نہیں، یا شیعہ نہیں، سارے اہل سنت ہیں، لیکن فکر ابا عبداللہ الحسین ہے کہ ظالم کے مقابلے میں ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ جماعت اسلامی والے شیعہ تو نہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں شہید حسن نصر اللہ کے لیے غائبانہ نماز کراچی کے سڑکوں میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ جاذبہ امام حسین کا کہ ہر طرح کی فقہ کو بھی اپنی طرف حسین کیا کر رہے ہیں؟ جذب کر رہے ہیں، اور ظلم کے مقابلے میں، برائی کے مقابلے میں، بری چیزوں کے مقابلے میں اب عبداللہ الحسین کیا کر رہے ہیں؟ کھڑا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چونکہ بھی اس وقت تھوڑی بارش ہو رہی ہے
تو جو مومنین اس وقت الیکٹرک پول کے قریب چپک کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ برائے مہربانی وہ تھوڑا سا اس سے دور ہو جائیں کیونکہ بارش ہے، کرنٹ کا جو ہے وہ ممکنات ہو سکتے ہیں. تو جو لوگ بھی اس وقت الیکٹریکل پول کے قریب مومنین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا دور ہو جائیں. پر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کس طرح سے امام حسین نے، گاندھی نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، پر حسین نے اسے اپنے قافلے میں ایک فکر دی کہ ظلم کے مقابلے میں کیا ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے. تمام تر ہندوؤں کا لیڈر یہ کہے کہ جناب آپ اتنے بڑی تحریک آپ نے کس سے انسپائر ہو کے چلائی، وہ کہے میں حسین ابن علی سے انسپائر ہوا تھا کہ مظلوموں کی حمایت میں نکلنا ہے. یہ وہ قافلہ ہے ابا عبداللہ الحسین. اب اگر آپ ہر سال ایک رپورٹ آتی ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں ہاں بھائی کون سا شہر کون سا ملک، پاکستان، کچھ لوگ یہاں شہید ہوئے، پھر کچھ لوگ آپ کے گلگت بلتستان میں. مجموعی طور پہ 28 سے 32 مومنین مسلمین شہید ہوئے. پہلا شہر کراچی ہے. اس کا مطلب کراچی کے لوگ نظریاتی ہیں، یہ دلیل ہے. لاہور میں لوگ نہیں نکلے، کراچی میں نکلے. ملتان میں لوگ اس طرح سے نہیں نکلے، لوگ کراچی میں نکلے. مطلب یہاں کا جوان باشعور ہے، یہاں کا جوان اس سسٹم میں جاذبے ابا عبداللہ الحسین میں اتنا جذب ہو چکا ہے وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہا. وہ ظلم کے خلاف آواز علم کیا کر رہا ہے، بلند کر رہا ہے، کیونکہ حسین نے اسے ایک بہادری کا جذبہ دیا ہے. اب سمجھ لو اگر آپ نکلے ہو اور آپ کے شہر سے لوگ نکلے ہیں تو آپ کے شہر پہ کام کیا جائے گا، ان جذبوں کو پست کیا جائے گا، ایسے جوانوں کو پیچھے دھکیلا جائے گا. آپ کے اندر بھی جہلا کو لایا جائے گا، آپ کو بھی اس سنتی عزاداری پہ قائم رکھنے کے لیے پورا ورک آؤٹ کیا جائے گا تاکہ یہ صرف آئیں. واللہ امریکہ کو ایک گھر میں کی گئی مجلس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ شیطان کو مکے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والے مسلمان کی نماز سے کوئی خطرہ ہے. خطرہ اس سے ہے کہ یہ سارے نمازی مل نہ جائیں، خطرہ اس سے ہے کہ یہ سارے عزادار مل کے ایک نعرہ نہ لگائیں، مل کے ایک ساتھ ہو کے کسی وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں. جب آپ سب ظلم سے نفرت کرو گے، بلکہ پورے پاکستان کی عوام جب ظلم سے نفرت کرے گی تو ظالم کے وجود میں تھر تھرا پیدا ہوگا. وہ ظلم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ جناب ظلم کروں گا تو میرا برا حشر ہوگا. یزید نے جب یہ کیا نا تو جناب مختار نے سزا دی، اور اس کے بعد آل رسول نے جگہ جگہ ان کو اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام کیا. اب وقت کا ظالم ظلم تو کرتا تھا لیکن خود کو یزید کہلانے سے بڑا ڈرتا تھا. 7ویں امام کا زمانہ، زندان میں ہے، شیعہ نکل نہیں رہے، لیکن کہتے ہیں اسی 7ویں امام کا جنازہ جب نکلا پل بغداد پہ آیا، شیعوں کو پتا چلا، سارے لوگ گھر سے نکل آئے. پھر جنازے میں جمع کفیر وہی شیعہ مولا کو زندان سے رہائی کے لیے نہیں نکل رہے، لیکن پتہ جنازے میں آئیں گے تو کوئی ہمیں مارے گا نہیں، تو سارے کے سارے نکل آئے. اور کہتے ہیں ہارون نے جب اتنا مجمع دیکھا کہ اتنے چاہنے والے موسیٰ کاظم کے، کہتے اتنا اس پہ اثر ہوا، ڈر گیا کہیں میرے اوپر الزام نہ آ جائے اور جنازے سے انقلاب نہ بپا ہو جائے اور یہ سارے لوگ میرے خلاف نہ آ جائیں. اس نے فوراً جوتیاں اتاری اور مجمع میں امام موسیٰ کاظم کا ماتم کرتا ہوا آگے آگے کھڑا ہو گیا کہ بھائی بڑا ظلم ہو گیا، یہ کسی یہودی نے امام کو مار دیا ہے. امام رضا کو قتل کیا مأمون نے، لیکن جب شیعوں کو دیکھا پورا خراسان ابل کے باہر آ گیا تو یہی مأمون تھا جس نے کالا لباس بھی پہنا، جس نے ماتم بھی کیا اور اس طرح رو رہا تھا کہ اس سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے. یہ کیوں آپ کے لباس میں ملبس ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ عزاداروں کی ابوت سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تاکہ ہم بھی انہیں ایک احساس سے ہمدردی دیں کہ جناب ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. حالانکہ سازشوں میں پیچھے ملے ہوتے ہیں لیکن محرم میں آپ کے لباس میں ہم لباس ہو جاتے ہیں. یہ ہم لباس ہونا یہ آپ کی ابوت ہے جو امام حسین نے آپ کو عطا کی ہے. اب اسی طرح ملے رہو گے، منسجم رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست دے نہیں سکتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ سوچ کہ ایک دشمن مثلاً آغا خامنئی کو کا گھر دیکھ کر چن کے ان کو شہید کر رہا ہے، آغا لاریجانی کو شہید کر رہا ہے، آغا باقری کو شہید کر رہا ہے، تو میں سوچوں بھائی ان کے گھر پہ بم لگا میرے گھر پہ تھوڑی لگے گا. یہ سوچ انفرادی سوچ ہے، سیکولر سوچ ہے. لیکن جہاں انسجام آ جائے،
انسان یہ سوچے کہ اگر اس کے گھر پہ لگا ہے تو وہ اس کا گھر نہیں، وہ کس کا گھر ہے؟ وہ میرا گھر ہے۔ اب یہاں پہ آپ ایک قوم بن جائیں، آپ باہر نکل آئیں، تب جا کے دشمن کے دل میں رعب و وحشت پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ لوگ باہر نہ نکلتے، روڈوں پہ نہ نکلتے، آج سب کو وہ مار چکے ہوتے۔ وہ ڈرتے اسی لیے ہیں۔ خمینی صاحب کا ایک بڑا جملہ ہے، جب اس زمانے میں امریکہ کی جنگ تھی تو وہ امریکنز کو کہتے تھے اور اسرائیلیوں کو کہتے تھے کہ بھائی اگر تم نے ایران لینا ہے تو لے لو، لیکن یہاں ایک صورت میں لے سکتے ہو کہ جب سارے ایرانیوں کو مار دو، تو پھر خالی ایران بھی تمہارے کام کا نہیں ہے۔ وہ خالی ملک نہیں چاہتا، وہ خالی شہر نہیں چاہتا، وہ آپ کا شہر بھی چاہتا ہے اور ساتھ میں آپ کے بچوں کا ذہن بھی چاہتا ہے۔ وہ آپ کی پڑھے لکھے بچوں سے کام کرواتا ہے۔ ہمارے ملکوں کی جتنی کریم ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ یورپ جاتی ہے، یو ایس اے جاتی ہے، آپ کی کریم وہاں جاتی ہے۔ ان کا پورا آئی ٹی کا سسٹم انڈیا اور پاکستان کے نوجوان چلا رہے ہیں۔ آج ان کے جتنے ڈاکٹرز ہیں وہ یو ایس اے چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، وہ کہاں کے ہیں؟ پاکستان اور انڈیا کے ہیں، موسٹلی چائنا کے ہیں، ایشین کنٹری سے وہ ساری کریم لاتے ہیں اور اپنے ملک کو چلاتے ہیں۔ یعنی ان کی مشینری کا اسکرو بھی میں ہوں اور آخر میں مجھی سے کما کے ظلم بھی کس پہ کرتے ہیں؟ مجھ پہ کرتے ہیں۔ ہماری نسلوں سے کماتے ہیں اور ہم پر یہ احسان کر کے وہ ہم سے کمائے ہوئے پیسے قرضے پہ کسے دیتے ہیں؟ ہمیں دیتے ہیں۔ یہ وہ نظام ظلم کی چکی ہے، تمہیں ہی پیس کے وہ آٹا بنا کے بیچتا ہے۔ اسی سے امام حسین بچانا چاہتے تھے کہ یزید اگر تخت پہ بیٹھا ہے، نہ اس کے باپ کا پیسہ ہے نہ اس کے خاندان کا پیسہ ہے، یہ امت سے جو جزیہ لیتا ہے پھر اسی سے امت کو کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے۔ یہ سپاہیوں کو جو تنخواہ دے رہا ہے وہ بھی امت کا پیسہ ہے۔ مطلب امت پیسہ ظالم کو جب دے گی، ظالم اسی پیسے سے نفس رسول کو قتل کر دے گا، نواس رسول کو قتل کر دے گا۔ تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ امت قتل میں کیا ہو جاتی ہے؟ شریک ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جب تو خاموش رہتا ہے تو یہ سمجھ یہ تیری خاموشی اس ظلم میں شرکت کے برابر ہے۔ جب یا لسارات الحسین کہتے ہو تو اپنے وجود کے اندر بہادری کا جذبہ پیدا کرو، اور اگر شیعہ حسین ابن علی ہو تو کسی بھی برائی کو ماننے کے لیے تیار نہ ہونا۔ جہاں پر بھی اگر کوئی برائی ہو فوراً برائی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا، تاکہ امام کو جواب دے سکو کہ مولا میں وہ سپاہی ہوں جو آپ کے سسٹم میں پلا ہے اور بڑا ہے اور اس نظام کا دفاع کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس چند جملے اور ربط مصیبت کی طرف میں آگے بڑھوں تو یہ اس نظام میں پروردگار عالم نے ولی کا تعارف کروایا۔ کل ہم نے حضرت آدم کا ذکر کیا کہ اللہ کو لاکھ سجدے کیے شیطان نے، لیکن اگر آدم کو نہیں مانتا تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ دو اماموں سے حدیث منقول ہے کہ مولا توحید کامل کب ہوتی ہے؟ امام فرما جب انسان تین گواہیاں دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، یہ اکمال توحید ہے۔ شیطان خدا کو مانتا ہے لیکن خاشع نہیں ہے ولی خدا کے سامنے، تعظیم نہیں کر رہا ولی خدا کی۔ موسیٰ نے صلح کرانی چاہی، اللہ نے کہا صلح کرنا چاہتا ہے جا کر آدم کی قبر پہ کیا کرے؟ سجدہ کرے، تب میں خدا اس کو مانوں گا۔ کل میں نے ایک مثال دی تھی جسم اور روح کی، آج ایک تیسری مثال دوں۔ آپ کے مولانا بھلا اتنی نمازیں، روزے، حج و زکوٰۃ کچھ قبول نہیں؟ کہ نہیں، کچھ قبول نہیں اگر ولی خدا کو نہیں مانتا۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ مثلا آپ کے شہر میں یزید آئے اور کہے کہ میں جماعت کروا رہا ہوں نماز کی، آؤ سب میرے پیچھے نماز پڑھو۔ 1,00,000 کا مجمع پیچھے کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے، امام جماعت کون؟ یزید۔ اچھا یزید اس لیے کہہ رہا ہوں، امیر شام میں نہیں بول رہا، یزید بول رہا ہوں۔ سارے کھڑے ہو جائیں پیچھے کہ جناب ہم نماز پڑھیں گے۔ اب ایسی نماز پڑھیں کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ کیا زاہد ہیں۔ نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حمد گریا ہی گریا تھا، ایسی تقوی والی نماز، 4 گھنٹے نماز۔ پھر یزید کے پیچھے بیٹھ کے تسبیح خدا پڑھتے رہو، عبادت کرتے رہو۔ مجھے بتاؤ کیا خدا آپ کی عبادتوں کا اجر دے گا؟ کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ امام جائر ہے، امام باطل ہے۔ کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اولمپک دیکھتے ہو آپ تو اولمپک میں جتنے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے آگے ایک شخص جھنڈا لے کے چلتا ہے، یہ پاکستانی، یہ چائنا، یہ رشین، یہ ایتھوپین، یہ فلاں فلاں۔ تو یہ جو جھنڈا لے کے چلتا ہے یہ امام ہے نا، پیچھے کون؟ اس کی ٹیم ہے۔ یہ مصدقہ حدیث
تمام مذاہب میں کہ یوم ندعو کل اناس بامام، قیامت کے دن ہر بندے کو کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا پیچھے آنے والے نمازی ہیں، زاہد ہیں، قاری، اللہ امام کو دیکھے گا۔ یزید ان کا امام تھا تو کا نماز جتنی بھی پیچھے پڑی باطل ہے۔ فقہ تشیع میں ہے نا کہ اگر امام جماعت عادل نہیں تو پیچھے چاہے مجتہد بھی کھڑا ہو جائے، نماز کیا ہے؟ باطل ہے، کیونکہ امام کیا تھا؟ امام جائر ہے۔ آپ کے نہیں بڑا زاہد آدمی تھا، قاضی شریح جیسا قاضی، کل 2-3 مثالیں دی، حسن بصری جیسا عابد، ایسے ایسے زاہد، طلحہ جیسا عابد، زبیر جیسا عابد، شمر جیسا حاجی۔ بھئی امام کون ہے؟ امام اگر یزید ہے تو ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ تبھی کا یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جائے گا جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ حدیث ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے۔ ہمارے بعض خطبہ یا بعض ذاکرین پڑھتے ہیں کہ مزاحن کہتے ہیں یا عینی ایک نقشہ پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن امیر المومنین کھڑے ہوں گے اور کہیں گے تو جنت میں جا، تو جہنم میں جا۔ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ قسیم النار والجنت کا مسئلہ یہ کہ علی تیرا وجود ہے جو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے، اگر دل میں ولایت ہے تو جنتی ہے۔ اس کے چہرے پر یا چہرہ بتائے گا۔ وہاں پہ یہ نہیں کہ خدا کیلکولیٹر لے کے بے کہ ہاں 10 نمازیں 5 روزے اب تولو وزن کرو، یہ جنتی یہ جہنمی، اتنا خمس دیا تھا اتنی زکات دی۔ کتر المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم، ان کے چہرے اتنے نورانی ہوں گے کہ چہرہ بتائے گا کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ اور پھر بھی پہچان میں نہ آئے تو خدا بتائے گا جہنمی کیوں بنا؟ کہ اس کے امام کو دیکھ۔ جنتی کیوں بنا؟ کہ اس کے امام کو دیکھ۔ کیوں فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ تو ولایت اتنی اہم ہے۔ اگر اہل ولایت ہو تو جنتی ہو، اگر اہل ولایت نہیں تو جہنمی ہو۔ اہل ولایت مطلب نظام ولایت میں۔ پھر ایک حدیث کا اشارہ کیا میں نے کل کہ معصوم فرماتے جب کوئی زنا کرتا ہے اس وقت وہ ہماری ولایت میں نہیں ہوتا، جب گناہ کرتا ہے ہماری ولایت میں نہیں ہوتا، اس وقت ولایت شیطان میں ہوتا ہے۔ کہ مولا اس سے نفرت کرے کا نہیں، اس کے عمل سے نفرت کرو، اس کے وجود سے نہ کرو، کیونکہ اہل ولایت ہے طیب الروح ہے، اس کے روح کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ، اس کا اندر ہیرا ہے۔ لیکن 2 جملے، کیونکہ جب تک ہم میزان کو برابری سے نہیں چلائیں گے تو بعض اوقات کہیں میری مجلس بھی باعث گمراہی نہ بن جائے۔ بعض لوگوں نے اتنی روایتیں پڑھی ولایت کی وہ غلو کا شکار ہو گئے۔ جیسے بعض لوگ اتنی روایتیں سنیں اللہ کی رحمانیت کی وہ غلو کا شکار ہو جائیں، بھی خدا بڑا رحیم ہے، درخت کے پتوں جتنے گناہ ہوں، ریت کے ذرے جتنے گناہ ہوں، آسماں کے ستاروں جتنے گناہ۔ اب حدیث کے جملے ہیں نا، پڑھتے ہیں آپ سنتے ہیں، کہیں تیرے دل میں یہ شائبہ پیدا نہ ہو کہ جتنے گناہ کرنے ہیں کروں، خدا کیا ہے؟ ارحم الراحمین۔ معصومین کی زندگی میں جب معصومین اہمیت ولایت کا ذکر کرتے تھے جور و ظلم کے مقابلے میں، تو بعض لوگوں نے معصومین کے کلام سے فائدہ لینا شروع کیا۔ ایسے غالی پیدا ہوئے جن میں سے بعض کا میں نام لے رہا ہوں۔ ایک تھا ابو الخطاب، اہل بیت کا ہائے فائے سمجھو قسم کا، نامی گرامی، اہل بیت کے قصیدے ولایت پڑھتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ اگر تم اہل ولایت ہو تو تمہیں کھلی چھوٹ ہے، جتنے گناہ کرنے ہیں کرو۔ ہاں بعض اکثر ہمارے شعراء اچھے ہیں، لیکن بعض شعراء ایسے لوگوں سے انسپائر ہو کے ایسی شاعریاں بھی کرتے ہیں جو بعض اوقات ہم شاعری سنتے ہیں، بعض شاعریاں ایسی ہوتی ہیں تھوڑا بہت مجمع کو ہنسانے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے ایک شاعر سے پوچھا، میں نے کہا آپ بعض ایسی شاعری کرتے ہو کہ جیسے ہم چلے جائیں گے دنیا سے، قبر میں لٹایا جائے گا اور منکر و نکیر آئیں گے، سوال جواب کریں گے، ہم ایک نعرہ حیدری مار کے منکر و نکیر کو جیسے بھگا دیں گے۔ میں نے کہا بندے خدا منکر و نکیر کے مولا ہی نہیں ہے، منکر و نکیر کے علی کو نہیں مانتے۔ کوئی فرشتہ بن ہی نہیں سکتا اگر علی کی ولایت کو نہ مانے، وہ شیطان بن جاتا ہے کہ ولی خدا کو سجدہ نہ کرے، تعظیم نہ کرے، ولی خدا کو نہ مانے، وہ فرشتہ کیسا؟ میں نے کہا آپ سے 10 گنا زیادہ وہ مولائی ہے فرشتے خدا۔ اب ہم سمجھتے نہیں
ولی خدا کو ماننے پر وہ فرشتہ بنا ہے۔ اب بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بھائی ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم تو ایک نعرہ لگائیں گے، منکر نکیر کہیں کہ بھائی بسم اللہ، آپ نے فلاں شخص کا نام لیا ہے، علی بن ابی طالب کا نام لیا، اب ہم آپ سے کیا پوچھیں؟ علی نے ہی بھیجا ہے کہ تم سے پوچھے، اہل بیت نہیں بھیجا ہے، تبھی تلقین پڑھائی جاتی ہے کہ یہ پوچھا جائے گا۔ پھر مولا علی کو کہیں مولا میں تو نعرہ مار کے چلا جاؤں گا، مجھے کیوں تلقین پڑھائی جا رہی ہے؟ ہاں؟ مکتب کو عملی مکتب بناؤ، خیالی خوابی پلائی مکتب نہ بناؤ کہ کسی نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ بابا سوال و جواب، کہاں بیٹا سوال و جواب ہوئے، بڑی دھلائی ہوئی ہے میری، کہ کیا پوچھا؟ حکمت کا مکتب ہے نا، جو پوری زندگی علی علی کرتا رہا، اس سے کیسا سوال کہ تیرا امام کون ہے؟ مسلمان سے کیسا سوال؟ میں آپ کو بولوں کہ آپ کا ایگزام ہونا ہے اور اگر آپ پاس ہو گئے آپ کو 1 کروڑ دیا جائے گا، آپ پوچھیں گے اچھا کیا اسٹڈی کرنا ہے؟ میں کہا بس اتنا پوچھا جائے گا، پہلا امام کون ہے اور تمہاری کتاب کون سی ہے اور تمہارا خدا کون ہے، تو آپ سارے خوش ہو جائیں گے، بھئی تو ہم سب کو آتا ہے، جائیں 1 کروڑ کا انعام لیں۔ عقل ہے کہ نہیں؟ دنیا کا ایک کالج بتاؤ جہاں ایگزام لینے سے پہلے پرچہ آؤٹ ہو جائے، پاکستان میں بہت ہیں، دنیا کی بات کر رہا ہوں، کہ پرچہ آؤٹ ہو جائے کہ ہاں امتحان دینے والے آ رہے ہو، کوشچن نمبر A B C یہ پوچھے جائیں گے، یاد کر کے آ جاؤ، رٹا لگا کے آ جاؤ، گریٹ۔ ہمیں رٹوایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ تجھ سے پوچھا جائے گا تمہارا امام کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے۔ فرمایا نہیں، جو انسان مر چکا، کبھی اہل سنت آپ کے جنازوں کے اوپر کھڑے ہوں اور کہیں شیعہ کر کیا رہے ہیں؟ ایک آدمی مر چکا ہے، آپ اس کا کاندھا ہلا رہے ہو اور اسے کہہ رہو اسمع، سن، افہم، سمجھ۔ جس کا سرٹیفکیٹ لے کر آئے ہو دا باڈی از ایکسپائر، سائنٹیفکلی یہ سن نہیں سکتا، سمجھے گا کیا؟ دماغ ختم، فارغ، آف، اسے ہلا رہے ہو، اسمع اسمع، سن سن، سمجھ۔ خود مانتے ہو کہ مر چکا ہے، کہیں ہلا کے زندہ تو نہیں کر رہے، پتہ ہے مر چکا ہے، ڈیڈ باڈی ہے۔ اتنا حکمت کا مکتب کام کون سے کروا رہا ہے ہم سے کہ مردے کو ہلاؤ؟ ہم کیے جا رہے ہیں۔ بھائی جو کام کرو سوچو تو صحیح، روزہ کیوں رکھتا ہوں، نماز کیوں پڑھتا ہوں، مجلس میں کیوں آتا ہوں، گریہ کیوں کرتا ہوں، ماتم کیوں کرتا ہوں؟ حکمت کا پتہ نہیں تو ہم میں اور بت پرستوں میں کوئی فرق نہیں۔ اصول دین میں تحقیق واجب ہے، تقلید حرام ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ مردے کو نہیں ہلایا جاتا، یہ ایک تعبیر ہے، یہ اسے ہلاتے ہیں تاکہ اوپر جو زندہ مردے کھڑے ہیں انہیں جگایا جائے کہ مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے۔ ابھی سے اپنے ضمیر کو بیدار کر کے قبر میں یہی سوال و جواب ہوں گے۔ اور بعض مرحومین اتنے جلیل القدر تھے، جن میں سے آیت اللہ العظمہ بروجردی، ان کے لیے ملتا ہے، ان کے خادم بتاتے ہیں، جب آگے بروجردی دنیا سے چلے گئے، کہتے قبر میں جب لٹایا، ان کے ساتھ ایک اور عالم بھی تھے، ابھی حضور ذہن نہیں ہے، وہ عالم کہتے ہیں میں ہلا رہا تھا اور دوسرا ان کا خادم قبر میں اترا، اور جب آغائے بروجردی کے کاندھوں کو جب ہلا رہا تھا کہ پوچھا جائے گا من ربک، کہ آغائے بروجردی کی آواز آ رہی تھی اللہ ربی، من امامک آواز آ رہی تھی علی و امامی۔ کہا میں نے خادم کو کہا، میں نے کہا آپ بھی سن رہے ہیں؟ کہا میں بھی سن رہا ہوں۔ کبھی کبھی کسی کی روح اتنی مانوس ہوتی ہے جسم سے کہ ان کا جسم بھی کیا دیتا ہے؟ گواہی دیتا ہے۔ آیت اللہ فخر نقل کرتے ہیں، ان کے استاد دنیا سے گئے، کہتے ہیں جنازہ تھا اور مجھے کہا آپ قرآن پڑھو ان کے جنازے پر، وہ جلیل القدر ایک کوئی شخصیت تھی۔ آیت اللہ فخر کے واقعات لوگ کم جانتے ہیں، آغائے فخر کو، بہت بڑے صاحب کرامت تھے۔ تو کہتے ہیں جب میں قرآن پڑھتا تھا ان پر، اور جب عذاب کی آیتیں آتی تھی تو ان کا بدن کانپتا تھا۔ کہتا پھر میں نے پڑھا، پھر عذاب کی آیتیں، پھر بدن کانپ رہا تھا۔ بندہ مر چکا ہے لیکن اس کی روح کا اس کے بدن پر اتنا اثر ہے کہ مرنے کے بعد بھی بدن کیا ہو رہا ہے؟ کانپ رہا ہے۔ کہ تھوڑا خوف آیا، میں نے عذاب کی آیتیں پڑھنا چھوڑ دی، رات کا وقت تھا۔
باپ سے کہا بابا کیا سوال کیے گئے؟ کہ بابا بیٹا مجھ سے پوچھا گیا کتاب کون سی ہے؟ میں نے کہا قرآن. کہ ملائکوں نے مارنا شروع کر دیا. امام کون ہے؟ علی. کہ پھر مارنا شروع کر دیا. نبی کون ہے؟ محمد. کا پھر مارنا شروع کر دیا. کہ اتنا مارا کہ میں شک میں مبتلا ہوا کہ میں جواب صحیح دے رہا ہوں یا غلط دے رہا ہوں. میں نے کہا یا ملائکۃ اللہ، کیا میں جواب غلط دے رہا ہوں؟ کہ نہیں، جواب تو صحیح دے رہے ہو لیکن جھوٹ بول رہے ہو. اگر تیری کتاب قرآن تھی تو زندگی میں تو نے قرآن پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اگر تیرا امام علی تھا تو علی کی سیرت پہ چلا کیوں نہیں؟ آدھی سی امت سے پوچھا جائے گا اگر تیرا نبی محمد تھا تو نے من کنت مولا علی کو مانا کیوں نہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی نے دیا وہ تم نے لیا کیوں نہیں؟ تو میرے مزید مکتب عمل کا ہے. اب ایسا نہ ہو بعض لوگ ولایت کے فضائل اتنے سنیں اور خدا نہ خواستہ وہ شعبہ پیدا ہو جائے کہ ہم تو علی والے ہیں لہٰذا ہم جتنے گناہ کریں ان مسیحیوں کی طرح کی عیسیٰ سولی پر چڑھ گئے لہٰذا وہ ہمارے گناہوں کے ذمہ دار ہیں. ایک ابو الخطاب تھا، ایک دوسرا شاعر ہے اس کا نام حاجب ہے. یہ کہتا میں نے ایک شعر لکھا اسی ابو الخطاب کے ہم اپنے زمانے کے ایسے غلات سے مانوس ہو کر، اور آدھی امت کو آج ایسے لوگوں نے چرس پہ، نشوں پہ، گمراہیوں پہ، شرابوں پہ، بدکاریوں پہ لگایا ہوا ہے کہ اب حسین کا نام لو، اہل بیت کا نام لو، جنت میں چلے جاؤ گے لہٰذا تم سے کسی عمل کا پوچھا نہیں جائے گا. یہ شاعر کہتا ہے میں نے بھی شعر لکھ اور ایسا مجمع جو گنہگار ہے وہ واہ واہ بھی کرتا ہے کہ جناب کیونکہ اسے چھٹکارا چاہیے اپنے گناہوں سے، اور گناہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، علی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ بڑی عجیب حالت ہے. علی کو نہیں چھوڑ رہا کیونکہ فطرت علی کو پسند کرتی ہے، گناہ کو نہیں چھوڑ رہا کیونکہ نفس سے چھوڑنے نہیں دے رہا. حق و باطل میں سے حق کو چننا ہے تم نے. ایسا نہیں کہ میں ایک ہاتھ میں باطل کو بھی لوں ایک ہاتھ میں حق کو بھی لوں نا. اللہ پوچھے گا من امامک تو شہباز شریف کہیں گے محمد و امامی، محمد میرا امام ہے. وہ حال کریں گے منکر و نکیر کہ جب زندہ تھا تو ٹرمپ تیرا امام تھا. ہاں کہ ان کے امام ہیں کہ نہیں ہیں؟ قانون وہ تیرے لیے بناتا ہے، لکیر وہ تیرے لیے کھینچتا ہے، نقشے وہ تیرے لیے بناتا ہے، ملک کی پالیسیاں وہ تیرے لیے بناتا ہے، اور مرنے کے بعد کہو کہ محمد میرا امام تھا. نہیں میرے عزیز، وہاں جوتے پڑیں گے اگر جھوٹ بولو گے. وہاں جنت ملتی ہے سچائی کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھو دو لفظ ہیں، بات چھڑی ہے تو کر دوں. قرآن کی آیت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا صرف اپنی باتیں سنا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم. آج تھوڑا وقت میں زیادہ لوں گا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بس ایک واقعہ اور اب تے مصیبت. قرآن کہتا ہے اولئک حبطت اعمالہم. بعض لوگوں کے اعمال کو میں خدا کیا کروں گا؟ حبط کروں گا. دو لفظ ہیں، ذہنوں میں بٹھا دیں. ایک ہے لفظ حبط، ایک ہے لفظ ضبط. حبط کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب مر جائیں گے نا، نمازی، قاری، حاجی، عالم، کچھ ہم جیسے بے عمل، جب یہ کھڑے ہوں گے میدان میں اور کہیں گے پروردگارا کہاں گئی میری نمازیں، کہاں گئی میری عبادتیں، کہاں گئے میرے روزے، کہاں گئی میری خدمتیں؟ دکھاؤ تو صحیح ملائکو، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، خالی جیب لائے ہو. اللہ ان کے سارے اعمال کو کیا کرے گا؟ حبط کر دے گا. جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں تھی، جیسے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں تھا. دوسرا ہے ضبط. اب سمجھانے کے لیے کام سی مثال دو. دنیا کی پولیس کیا کرتی ہے؟ جب نشائیوں سے چرس برآمد کراتی ہے، ہیروئن برآمد کرواتی ہے تو وہ حبط کرتی ہے. حبط کا مطلب جیسے ایران نے اگر شراب پکڑ لی تو بلڈوزر گھما کے شراب کو ختم کر دیا. ملیشیا میں اگر چرس ورس پکڑی جائے وہاں کی پولیس جلا دیتی ہے. ہمارے یہاں تھوڑا انوکھا کام ہوتا ہے. ہاں ہمارے یہاں ابھی کچھ حبط کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ہمارے یہاں ضبط کرتے ہیں. اب حبط اور ضبط کا فرق سمجھو. حبط کا مطلب چیز آئی اور آپ نے اسے چلا دیا، ختم کر دیا، تہس نہس کر دیا، جیسے وہ تھی ہی نہیں، دریا میں پھینک دیا، بلڈوزر گھما دیا، آگ میں جلا دیا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ضبط کرتے ہیں. چرس ملی، بندے کو پکڑا، اسے تو جیل میں ڈال دیا، اب چرس کو سنبھال کے اپنے قبضے میں رکھا، اسے کہتے ہیں ضبط. اور بعد میں پھر دوسرے راستے سے اس کو باہر نکال کر کسی اور کے حوالے کر دیا. اب ایسا نہیں کہ قیامت میں خدا سنبھال کے رکھے،
لیکن معصومہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اعمال حبط ہوتے ہیں اور ہمارے چاہنے والوں کے اعمال ضبط ہوتے ہیں۔ اگر اہل بیت کی ولایت میں ہو، کچھ ایسے گناہ کیے ہیں، خدا نے نیکیاں ضبط کر لی ہیں، اب جیسے توبہ کرو گے تو وہ خدا قیامت میں تجھے کیا کرتا ہے؟ واپس پلٹا کر دیتا ہے کہ یہ نعمت ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اللہ نے ضبط کی ہوئی نیکیاں، حضرت محمد مصطفیٰ شفاعت کریں گے، اعمال واپس آ جائیں گے، امام حسین شفاعت کریں گے، اعمال واپس آ جائیں گے، لیکن شرائط شفاعت ہیں، ہر بندے کی شفاعت نہیں کریں گے۔ لیکن کچھ ایسے شاعر تھے جو غلو کرتے، اس نے شعر لکھا امیر المومنین کے لیے، شعر لکھا کہ اگر معاملے یہ حشر بعلیست، اگر حشر کا معاملہ، قیامت کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے، تو اس نے کہا کہ پس ہر چه خواہی گناہ کن۔ اگر حشر کا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ علی کے ہاتھ میں، پھر جو دل میں آئے گناہ کرو، پرواہ نہیں ہے بھائی، ہم تو علی والے ہیں، امیر المومنین ہمیں سیدھا کہاں لے کر جائیں گے؟ جنت میں۔ کیونکہ یہ ایک پاکستانی ماحول میں بڑا ہوا ہے نا، جیسے کسی کا باپ ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، کراچی میں آئی جی ہو، پھر وہ کہتا ہے بھائی روڈ پہ جس کو مارنا ہے، جس طرح گاڑی چلانی ہے، مجھے تو پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے والد صاحب کے ہاتھ میں، کیونکہ علی شناس نہیں ہے۔ اگر کوئی حبشی غلام علی کے سامنے اقرار کر دے کہ مولا میں نے چوری کی ہے، تو علی اپنی ذوالفقار سے انگلیاں کاٹنا بھی جانتے ہیں۔ یہ امام عادل ہے، پلیٹ میں رکھ کے حکومت دی طلحہ و زبیر نے امیر المومنین کو، ان کو مولا نے نہیں بخشا، کہ حکومت دی ہے تو دی ہے، لیکن میں امام عادل ہوں، میں امام انصاف ہوں، اگر زیادتی کرو گے تو علی نے بھی طالب برداشت نہیں کی۔ جس امام سے ڈرنا چاہیے کہ میرا تو وہ امام ہے جو ایگزام میں کاپی کرنا پسند نہیں کرتا، اس ٹیچر کے سامنے کاپی کرنے سے بندہ ڈرتا ہے کہ جناب اس نے پکڑ لیا تو یہ تو معاف بھی نہیں کریں گے، مجھے کلاس روم سے کیا کر دیں گے؟ باہر نکال دیں گے۔ یہ وہ امام نہیں ہیں دوسروں کے اماموں کی طرح جو گنہگار ہوں، پھر ان کے امام ان کو قیامت میں ٹوکیں کہ تم نے گناہ کیوں کیا، وہ تو یہی بولیں گے امام صاحب آپ نے بھی تو تھوڑے بہت کیے تھے، اب ہم نے بھی کر لی ہیں تو تھوڑا مت دیکھیے۔ تمہارا امام المتقین علی ابن ابی طالب کہ نجاست دور دور سے علی کے اطراف سے نہیں گزرتی، یہ معصوم ہے، اس معصوم سے تو انسان کو خوف زدہ ہونا چاہیے۔ کہتے میں نے شعر پڑھا اور مجمع نے وہ نعرے لگائے کہ اگر معاملہ یہ حشر بعلیست، اگر حشر کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے، پر جو من میں آئے گناہ کرو۔ کہتے بڑا خوش ہوا، بڑی اشرفیاں وشرفیاں ملی، بڑا نیاز و ہدایہ ملے کہ جناب آج آپ نے تو معاملہ ہمارا حل ہی کر دیا، آج تو آپ نے ایسی تسلی دے دی کہ ہم تو پریشان تھے گناہوں کا کیا ہوگا۔ رات کو سو گیا، کہتے خواب کے عالم میں علی کو دیکھا، کہ اتنے غضبناک تھے امیر المومنین، کہ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی چہرے علی سے، ایسی شاعری کرتے ہو۔ امام نے اسے شعر سنایا، امام نے کہا ایسے لکھو اگر معاملے یہ حشر بعلیس شرم از رخ علی کن، یہ کہو کہ اگر حشر کا معاملہ علی کے ہاتھ میں ہے تو رخ علی سے شرم کرو اور کم گناہ کرو۔ اگر تمہارا امام علی ابن ابی طالب ہے تو علی سے شرم کرو، علی سے گناہ کرو۔ 2 مہینہ شیعہ دور علاقے سے امام رضا سے ملنے آئے کہ ابا سالت میں نہیں ملنا چاہتا، پھر آئے، ابا سالت میں نہیں ملنا چاہتا، پھر آئے، ابا سالت میں نہیں ملنا چاہتا۔ 2 مہینہ مسلسل ڈیلی آتے تھے، 2 مہینے اختتام پہ تھے، یہ کھڑے ہو گئے، یہ اپنا رسول اللہ، ہم آپ کے جد کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے شیعہ ہیں، یہ کیسا رویہ ہے آپ نے ہم سے اختیار کیا ہوا ہے، ہمیں ہماری خطا تو بتائیے، غلطی تو بتائیے، دشمن جگ ہسائی کر رہے ہیں کہ تیرا مولا اندر نہیں آنے دے رہا، کعبہ سالت نے اندر بلاؤ، اتنا شور کر رہے ہیں۔ اندر آئے، ادب سے کھڑے ہوئے کہ مولا اتنے دن سے آ رہے ہیں، ہمیں اپنی خطا تو بتاؤ۔ امام نے فرمایا خود کو شیعہ کہہ رہے ہو اور ایک دوسرے کے حق کو سلب کرتے ہو، ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، اپنے آپس کے فقراء کا خیال نہیں رکھتے، تجھے نہیں پتا شیعہ کتنا بڑا لفظ ہے، کتنے حق ہیں شیعوں کے، یہ سمجھ گئے، انہوں نے دعویٰ اتنا بڑا کیا کہ امام ناراض ہوئے ہیں کہ مولا معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ کہنا تھا۔ امام رضا نے آغوش محبت کو کھولا کہ آ جاؤ میرے سینے سے لگو، جھوٹ نہ بولا کرو، اب سچ بولا ہے۔ امام نے ابا سالت سفرہ لگاؤ، کھانا کھلاؤ ان کو، خدمت کی امام نے ان کی،
اچھا استقبال کیا ان کا، سینے سے لگایا، بڑے خوش ہو کے جب باہر گئے، امام نے کہا بس حالت یہ بتا کتنی بار آئے تھے؟ کہ مولا 60 بار آئے تھے۔ کہ بس حالت باہر جانا، 60 بار میری طرف سے ان سب کو سلام دینا، کیونکہ اب صحیح کہہ رہے ہیں یہ میرے محب ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں۔ تو عزیز، شیعہ بہت بڑا مقام ہے۔ مولا کا صحابی ہے، نام ہے جناب معلی بن خنیس، امام کی خدمت میں آتے ہیں، یہ آخر میں شہید ہوئے، عاقبت بخیر ہوئے، اور امام سے پوچھا مولا مومن کا مومن پہ حق کیا ہے؟ امام فرمایا معلی بہت بڑا حق ہے۔ کہ مولا مجھے بتائیے۔ امام فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں بتاؤں تو میری بات کو ضائع نہ کر دے۔ معصومین کا کلام ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بس بتاتے جاؤ، لوگ سن کے ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے گا۔ مولا میں ضائع نہیں کروں گا، عمل کروں گا۔ امام نے کہا نہیں مجھے خوف ہے، تو ضائع نہ کر۔ کہا میں مولا کی محفل سے نکلا ہی نہیں، مولا جب تک بتائیں گے نہیں تب تک جاؤں گا۔ امام نے کہا 7 حق ہیں ایک شیعہ کے دوسرے شیعہ پر، اگر یہ سارے حق بجا لاتا ہے تو قیامت میں ہمارا شیعہ بن کر اٹھایا جائے گا۔ وقت میں کمی ہے، ایک حق بتا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا معلی سب سے پہلا حق ایک اہل ولایت کا دوسرے اہل ولایت پر یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اس کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے ناپسند کرو۔ کہ تجھے پسند ہے کوئی تمہاری آبرو ریزی کرے، تجھے پسند ہے کوئی تمہاری عزت کو اچھالے، کہ اس کے لیے پسند نہ کیا کرو۔ تجھے پسند ہے کوئی تمہاری غیبت کرے، اس کے لیے تمہیں پسند ہے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، کوئی کھلانے والا نہ ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، تو دوسرے یتیموں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ جو اپنے لیے پسند کر اس کے لیے پسند کر، جو اپنے لیے ناپسند ہو وہ اس کے لیے ناپسند ہو۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں مد مقابل کے مومن کے لیے پسند کرتا ہوں؟ جیسا میں اپنے بیٹے کے لیے چاہتا ہوں ویسا کسی اور مومن کے بیٹے کے لیے چاہتا ہوں؟ یا میں دنیا کے فقر پر، دنیا کی ناداریوں پہ اپنی آنکھیں بند کر کے گزر جاتا ہوں؟ وائے ہو ان امیروں پہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، سب سے سخت حساب و کتاب ہے ان لوگوں کا جو صاحب حیثیت ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اتنا سخت ہے اس امیر کا حساب جس کو زندگی میں خدا نے مال تو دیا تھا، کنجوسوں کی طرح رہا، لیکن قیامت میں امیروں والا حساب دینا پڑے گا۔ ملائک ہنسیں گے، مال و دنیا و دولت جمع کی، اولاد کی صحیح تربیت بھی نہیں کی، اور اپنے لیے جہنم کو جمع کرتا رہا۔ انسان کو سوچنا چاہیے جو نعمت خدا نے دی اس نعمت کا سوال تم سے کیا جائے گا۔ پوری سورہ رحمان پڑھتے ہو بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار خدا تجھے نعمتوں کو یاد دلاتا ہے۔ احواز سے شیعہ آیا چھٹے امام کے پاس، کا مولا ظلم ہو گیا مجھ پہ، مولا میں پریشان ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ امام نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہ مولا احواز میں وہاں کی حکومت کے حاکموں نے میرے اوپر بہت ہائی قسم کا ٹیکس لگایا ہے۔ مطلب ایک مومن نے بیچارہ اچانک دیکھے اس کا بل آ گیا مثلا 50 لاکھ 20 لاکھ، اس کی تو آدھی جان نکل جائے گی۔ کہ مولا اتنا بل بھیج دیا انہوں نے، 50,000 درہم کہاں سے دوں میں غریب آدمی، اور ظالم ہے مولا، نہیں دوں گا، زندان میں چلا جاؤں گا، میرے بچے بے گھر ہو جائیں گے مولا۔ امام فرمایا اب ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، حکومت ظلم ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ان تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے جو سرکاری اداروں میں مختلف جگہوں پہ اللہ نے جس کو جہاں جگہ دی ہے، یہ اہل بیت اس کے لیے فرما رہے ہیں۔ نوکری ملی، اسٹیٹس ملا، وہ اللہ ماں باپ کی دعا تھی، اب اس کا حق تم نے ادا کرنا ہے کسی بھی نظام کے اندر ہو۔ تو معصوم نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہ مولا وہ جو حاکم ہے وہ آپ کا چاہنے والا ہے، آپ اگر سفارش کرتے میرا کام ہو جائے گا۔ امام نے کہا قلم لاؤ کاغذ لاؤ۔ امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا فرمان ہے اگر کوئی کسی مومن کا دل خوش کرتا ہے گویا اس نے خدا کو خوش کیا۔ یہ خط لے کر اس حاکم کے پاس گیا، کہتے رات کا وقت تھا، اس نے جیسے دیکھا من جعفر ابن محمد، میرے مولا نے خط لکھا ہے، خط کو بوسہ دیا، آنکھوں پہ رکھا، جعلت فداک، میری جان میرے مولا پہ قربان ہو، آ جاؤ، کہاں سے آئے ہو؟ مدینے سے، میرے مولا سے مل کے۔ کہاں؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہا 50,000 کا بل آیا ہے، ٹیکس اتنا لگا ہے۔ اس نے فوراً اکاؤنٹنٹ کو کہا لاؤ کاپی لاؤ، چیک کیا، نام دیکھا، واقعاً 50,000 تھا۔ کہ گھبراؤ نہیں، میں اپنی جیب سے ادا کر دوں گا۔ کہ اگلے سال کا ٹیکس بھی معاف، اس سے اگلے سال کا ٹیکس بھی معاف، پریشان نہ ہونا۔
کہتے حاکم تھا، اس کے گھر میں بیٹھا تھا، نیچے قالیچہ بڑا مہنگا تھا، کہ جب جاؤ تو یہ بھی میری طرف سے ہدیہ ہے، لے کر جانا، کچھ پیسے اور اشرفیہ دی کہ یہ بھی میری طرف سے بچوں کو دینا۔ کہ جب جا رہا تھا تو اس کے گھر میں خوبصورت سی سواری کھڑی تھی، غلام کو کہا یہ مرکب بھی اسے دے، کہ خوش ہوئے، کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا تو نے مجھے اتنا خوش کیا ہے، کہ پھر اپنے امام کو بتاؤ گے میں نے تجھے خوش کیا؟ کہتا گیا 1 سال 2 سال گزرے، 2 سال کے بعد چھٹے امام سے ملنے گیا، مولا سے ملاقات ہوئی، امام نے کہا بتا کیا وہ مسئلہ حل ہوا؟ کہ مولا اس نے مجھے بڑا خوش کیا۔ کہ جیسے کہا نا مولا اس نے مجھے خوش کیا، تو کہ امام کے چہرے پہ ایک عجیب سی ہنسی اور خوشی کے آثار رمے۔ میں نے کہا مولا آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ مولا فرماتے جب ہمارا شیعہ خوش ہوتا ہے تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں۔ مطلب اگر تم میرے چاہنے والے کو خوش کر رہے ہو، کسی غریب کو، کسی نادار کو، کسی مشکل میں پھنسے کو، یہ مت سمجھو اسے خوش کر رہے ہو، اپنے امام زمانہ کو خوش کر رہے ہو۔ یہ وہ دید اور نگاہ تھی جو اہل بیت چاہتے تھے آپ کے اندر پیدا ہو۔ اب سوچو کربلا، تکلیف جب حسین کو ہوتی تھی تو حسین کو نہیں، اکبر کو بھی ہوتی تھی، زینب کبریٰ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتی تھی۔ یہ تو امت ہے نا، امام امت جب امت کی تکلیف دیکھتا ہے تو زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ امیر المومنین جو کنویں میں سر ڈال کے گریہ کر رہے ہیں، علی اپنے غم کی وجہ سے نہیں کر رہے، سمجھو اس بات کو، غم امت کی وجہ سے، کہ میں مصر ہوں ان کو جنت میں لے جاؤں، یہ اصرار کر رہے ہیں کہ علی ہم نے جہنم جانا ہے۔ میں سے کہہ رہا ہوں آ ہورمن حسین کے لشکر میں، کہتا نہیں حسین تجھے پتھر مارنا ہے، تجھے نیزہ مارنا ہے۔ کیا یہ جہنم میں جاتے ہیں؟ خوشی ہوتی ہے اہل بیت کو؟ نہیں، جس کا کام ہدایت دینا ہے وہ ترستا ہے کہ ایک بندہ آئے ہادی ہدایت پا جائے۔ جبرائیل کوزے توڑ رہے تھے، نوح نے کہا کیوں توڑ رہے ہو؟ کہ میں نے خریدے ہیں، میری مرضی۔ کہ خریدے تو نے بنائے تو میں نے، نا مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے نبی نو، میں اللہ کا بھیجا ہوا بشری لباس میں آیا ہوں تجھے سمجھانے کے لیے کہ بار بار اپنے امت کے لیے کہتا عذاب بھیج، خدا کہتا میں نے بنائے نو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کہ میرے بندے پہ جب عذاب ہوتا ہے، بیٹا کتنا بھی بگڑا ہوا ہو نا، ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ اب میں نے اپنے امام کے دل کو خوش کرنا ہے۔ کیا گزری امام حسین پر، کہتے ہیں وجود کا ذرہ ذرہ حسین کا تکلیف میں تھا، اذیت میں تھا۔ کیا شان ہے حضرت عباس کی۔ 4 امام زادے ایسے ہیں، ایک امام زادی جناب معصومہ قم، جناب عبدالعزیز حسنی، امام زادہ سید محمد اور حضرت عباس علمدار، جن کی زیارت کا ثواب زیارت معصوم کے ثواب کے برابر ہے۔ کہ امام حسین یہ فرمائے کہ شیعو میری زیارت سے پہلے عباس کے روزے کی زیارت کیا کرو۔ کیوں اتنا مقام ملا حضرت عباس کو؟ 4 بھائی تھے لیکن کیا شرف ملا، کیا عزت ملی حضرت عباس کو۔ آج کربلا جاتے ہو، دونوں روزوں کو غور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے 2 اماموں کے روزے ہیں۔ اتنا مقام دیا خدا نے کہ چھٹے امام کہیں نفسی لک الفدا، میری جان عباس تجھ پہ قربان ہو جائے۔ کبھی زندگی میں وقت ملا تو حضرت عباس کی شخصیت پہ گفتگو کی جائے، لیکن ایک نکتہ اور ربط مصیبت، اس میں گریہ بھی ہے، مصیبت یہیں سے شروع ہے۔ حج کے ایام میں خطبہ حضرت عباس کا ملتا ہے، اس کے بعد آپ بہت کم سنتے ہیں حضرت عباس نے کوئی کلام کیا ہو۔ کیا علم نہیں تھا لیاذ باللہ حضرت عباس کے پاس؟ لیکن کہا نہیں، وجود امام کے سامنے عباس خاص ہے، کہ حسین کو ہوتے ہوئے میں عباس کیا بولوں؟ سمندر علم کے سامنے چشمہ تو کوئی قیمت نہیں رکھتا نا، سورج کے سامنے چھوٹی روشنیاں کوئی قیمت تو نہیں رکھتی نا۔ اتنا مقام حضرت عباس کا، صاحب ادب، کہ امام کے سامنے کلام بھی نہیں کرتے، جو حسین کہیں سمعن و طاعتا۔ کہتے ہیں 2 محرم کا دن آیا، شمر لئی نے ایک امان نامہ بھیجا حضرت عباس کو، جس امان نامے کی وجہ سے حضرت عباس بہت روئے۔ امام حسین نے فرمایا کہ عباس رو نہیں، کہ مولا
مجھے پتا ہے آپ کو میری وفا پہ شک نہیں ہے، لیکن میں رو اس پہ رہا ہوں، اس لئی نے میرے لیے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا؟ نہ مانا گیا تو اس لئی نے کہا کہ 2 محرم کا دن آیا کہ خیمے یہاں سے اٹھاؤ ورنہ ہم جنگ شروع کر دیں گے۔ کہتے اس وقت حضرت عباس اتنے غیظ و غضب و جاہ و جلال میں تھے، سپہ سالار لشکر ابو عبداللہ، کہتے تلوار نکالی اور عباس نے اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچی اور کہ اگر کسی میں جرت ہے تو لکیر کو پار کر کے دکھائے، جب تک میں عباس زندہ ہوں کوئی حسین کے خیموں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ ایک شور شرابہ، بی بی فضہ کہتی ہیں عجب جلال تھا حضرت عباس کو اس دن، گویا مکمل تیار ہیں ایک جنگ کے لیے۔ بی بی زینب فرماتی ہے میرے خیمے میں حسین تشریف لائے، بھائی کے چہرے پہ پریشانی تھی، زینب تجھ پہ قربان جائے، زینب کے ہوتے ہوئے حسین پریشان نہ ہو۔ کیا ہوا حسین؟ کہ بہن زینب آپ نے سنا نہیں عباس نے خط کھینچی ہے؟ کہ جی بھیا، عباس کے ہوتے ہوئے کس میں جرت کہ ہمارے خیموں پہ ہاتھ ڈالے، میری نظر سے دیکھے؟ فرمایا ہاں زینب یہ تو سچ ہے، عباس کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہوگا، لیکن بہن زینب میں حسین ابھی جنگ نہیں چاہتا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ خیمے ہٹا دیے جائیں۔ تو کہا کہ ابا عبداللہ کون سی بڑی بات ہے، آج تک عباس نے آپ کو نہ کہا، آپ بس کہہ دیں عباس خیمے ہٹا دو تو ہٹا دیں گے۔ کہا زینب بات تو سچ ہے، نہ مجھے اس بات پہ شک ہے، لیکن زینب مجھے ڈر ہے کہیں میرے شیر کا دل ٹوٹ نہ جائے۔ کیا مطلب حسین؟ کہ بہن زینب وہ وقت یاد ہے جب حسن کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، لئینوں نے تیر مارے تھے، کفن خون سے رنگین ہو گیا تھا، سب بنو ہاشم کی آنکھوں میں خون جمع تھا، کہ اس وقت عباس نے تلوار نکالی تھی کہ مولا جنگ کروں گا، میں نے فوراً عباس کے ہاتھ کو تھاما، میں نے کہا عباس جنگ یہاں نہیں کربلا۔ کہ چپ ہو گیا میرا شیر۔ کہ زینب یاد ہے جب مدینے میں اس نے بیعت مانگی تھی، بے احترامی کی تھی، عباس دوڑا دوڑا اندر آیا اور کہا مولا ابھی حکم دے، سر قلم کر کے قدموں میں رکھو، میں نے پھر روکا، عباس ابھی نہیں کربلا۔ کہ زینب ابھی حر نے جب راستہ روکا تھا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، میرے غازی کو اتنا جلال آیا، تلوار نکالی، جنگ کرنا چاہتا تھا، میں نے پھر روکا، عباس یہاں نہیں کربلا۔ کہ زینب اب تو کربلا بھی آ گئی، اب کیا کہہ کر عباس کو روکوں؟ کہیں حوصلہ نہ ٹوٹ جائے عباس کا۔ فرمایا حسین آپ پریشان نہ ہو، بہن بیٹھی ہے نا، میں غازی سے بات کرتی ہوں۔ اما فضا جا کر میرے عباس کو بلاؤ۔ یہ فضا کہتی ہیں حضرت عباس نے آستینوں کو پلٹا ہوا تھا، ماتھے پہ پسینہ، تلوار نکالی ہوئی تھی، آنکھوں میں خون جمع تھا، اور گویا اس خط کے اطراف میں چہل قدمی کر رہے تھے، آؤ جس میں جرت ہے آگے بڑھو۔ میں نے وہیں سے آواز دی قمر بنی ہاشم، کا سنا کہ خواتین میں سے آواز آ رہی ہے، سمجھ گئے کہ خیموں میں کوئی بلا رہا ہے، جلدی جلدی سے آئے کہ جی اما فضا کہ علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہیں۔ کہ جیسے بی بی زینب کا نام سنا نا تو بی بی فضا کہتے ہیں عباس نے اپنی پلٹی ہوئی آستینوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ کہ تھوڑی دیر رکے، ماتھے کا پسینہ پہنچا، صبر کیا کہ آنکھوں کی لالی چلی جائے، تلوار کو نیام میں ڈالا کہ خیمے کے سامنے عباس ایسے کھڑے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آقا زادی غلام حاضر ہے، کہ عباس خیمے میں آؤ، بڑے پیار سے بٹھایا، زانو ادب لگا کے غازی عباس بیٹھے، کہ عباس خط کھینچی ہے؟ جی آقا زادی کس میں جرت کہ آپ کے خیمے تک آئے؟ ناز تھا بی بی زینب کو عباس پہ۔ کہتے جب کوفے کی بازار میں سر کو نو کے نیزہ پہ دیکھتی تھی نا تو کہتی تھی عباس دیکھ میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ بی بی ام حبیبہ کو جب پتا چلا نا یہ علی کی بیٹی زینب ہے تو کہتی ہے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی نا تو بی بی زینب اسے دکھاتی رہی، یہ میرے حسین کا سر ہے، یہ میرے اکبر کا سر ہے، یہ میرے قاسم کا سر ہے،
उम्मे हबीबा कहती है, मैंने कहा बीबी ये किसका सर है जो घोड़े की गर्दन में लटक रहा है? रोकर कहा, उम्मे हबीबा ये मेरे अब्बास का सर है। कभी भी नोक पे क्यों नहीं? का नोक पे जाता है, ज़ैनब का खुला सर देखता है, फिर जमीन पे गिर जाता है। कभी भी मेरे होते हुए कोई खेमे तक आए? का अब्बास हाँ, तेरे होते हुए कोई नहीं आ सकता। का अब्बास मुझे पता है तूने दुश्मन को ललकारा है, तेरा वकार है, तेरी इज्जत है। अब्बास मसला यह है कि भैया हुसैन ये चाहते हैं कि हम खेमों को हटा लें, लेकिन अब्बास तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं, बहन है, तू खेमे में बैठ जा, कहीं ऐसा ना हो दुश्मन तेरा मजाक उड़ाए कि तूने लकीर खींची थी, देखो अब खेमे हटा रहे हो। अब्बास आप खेमे में बैठ जाइए, मैं अली अकबर को भेज देती हूँ, मैं कासिम को भेज देती हूँ, मैं बनु हाशिम के जवानों को भेज देती हूँ, ताकि आपको दुश्मन का सामना करना न पड़े। आकाज़ादी ज़ैनब कहती है बस इतना कहना था। हजरत अब्बास खड़े हो गए और मुझे कहा, आकाज़ादी अब्बास होता कौन है? अब बार बार कह रही अब्बास की इज्जत, अब्बास की इज्जत। जब मेरे हुसैन ने कहा खेमे हटाने हैं, अपने हाथों से खत मिटाऊंगा, अपने हाथों से खेमे हटाऊंगा। जो अपने इमाम में जज्ब हो जाए, जो ये न देखे कि मेरी इज्जत क्या होती है, मेरा वकार क्या होता है। आए कश्मीरी कहते हैं कुछ लोग, आए कश्मीरी हजरत अब्बास की कब्र की मरम्मत करनी है, मजदूर भेज दें। कश्मीरी ने कहा मजदूर क्यों भेजूं, मैं खुद आऊंगा। गए तुलबा को लेकर, जोराबें उतारी, अपने हाथों से हजरत अब्बास की कब्र की मरम्मत करने लगे। यहाँ किसी मजदूर ने पूछा, आगे कश्मीरी मैं कई मजलिसों में गया हूँ, कई जाकिरों से सुना है कि अब्बास का कद बड़ा था, जब घोड़े पे बैठते थे तो पांव जीन से नीचे तक आते थे, इतना कदावर कि अब्बास के कद का मुकाबला नहीं था। कहाँ सच है? का मुझे समझ नहीं आता, जिसका कद इतना बड़ा हो उसकी कब्र इतनी छोटी क्यों है? लगता ही नहीं कि ये अब्बास की कब्र है। भाई कश्मीरी ने कहा कुछ दिन के बाद आना, मैं जवाब दूंगा। कहते मौला से तवस्सुल किया, ख्वाब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा। मौला फरमाता अब कोई पूछने आओ उसे कहना पहले ये सोचो अब्बास का रोजा इतना हुसैन से दूर क्यों है? अकबर साथ है, कासिम साथ है, इतना फासला। फरमाते मैं जनाजा उठाने गया था, लेकिन जब बदन के नीचे हाथ डालता था और जनाजे को उठाने की कोशिश करता था, बदन तो वहीं होता था, वो उज़्व अब्बास का ऊपर आ जाता था। इतना मारा इरबन इरबा। फरमाया मैंने एक छोटी सी गठड़ी में बांधा और अब्बास की कब्र बनाई। आज बा वफा का दिन है मेरे अजीज, और वफा वाले का दिन है तो हमारे अंदर वफा बढ़नी चाहिए। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, सलाम करें ऐसी हस्ती पर जिसने अपने भाई पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। अस्सलाम अलैल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन वाला हुसैन की ज़दा बुलंद वाला औलाद। सब मिलके अस्सलाम अला हुसैन
وعلى أولاد حسین والا میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے بازوؤں کو چوم کر کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی یہ کوئی عام کمر نہیں یہ فرزند زہرا امام معصوم کی کمر ہے اکبر کا لاشا اٹھایا یہ نہ کہا قاسم کا لاشا اٹھایا یہ نہ کہا علی اصغر کا ننھا سا بدن اٹھایا لیکن یہ نہ کہا جو عباس کے بازو اٹھانے کے بعد کہا عجیب جملے لکھے راوی نے اب تھوڑا کیفیت امام حسین کو سمجھ کے گریا کرو کہتے جب حسین اکبر کے لاشے پہ آئے تو عربی میں کہتا ہے بکل حسین حسین نے بڑا گریہ کیا کہتا جب قاسم کے ٹکڑے اٹھائے بکل حسین حسین نے بڑا گریہ کیا جب علی اصغر کا ننھا سا بدن اپنے دو ہاتھوں میں لیا کہتا ہے بکل حسین حسین نے بڑا گریہ کیا لیکن کہتا ہے جب عباس کے بازو اٹھائے راوی یہ نہیں کہتا بکل حسین بلکہ کہتا صرخ الحسین حسین نے چیخنا شروع کیا بلند بلند آواز میں آہ بکا کرنا شروع کہتا جب حسین نے چیخنا شروع کیا لشکر اشقیاء نے ہنسنا شروع کیا پہلا جملہ کا عباس آنکھیں کھولو دیکھو یہ تیرے مولا کا مذاق بنا رہے عباس تیرے مولا پہ ہنس رہے زندگی گزر گئے کبھی اپنے مولا کو بھائی نہ کہا جب بھی امام حسین کو بلایا یا سیدی یا مولا اے میرے سید اے میرے آقا بڑی جرت کر کے امام حسین کی خدمت میں آئے فرمایا مولا مجھے جہاد کی اجازت دیجیے مولا اتنی تو اجازت دے میں پانی لے کر آؤں فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار سر جھکایا کہنے لگے مولا ذرا دیکھیے تو صحیح اب کوئی لشکر نہ رہا بس آپ ہیں میں ہوں قد ذاق صدری مولا میرا سینہ بڑا تنگ ہے جب خیمے میں جاتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے میرے دامن کو پکڑتے ہیں چچا پیاس لگی ہے امو پانی لائیے مولا آپ مجھ سے یہ خشک ہونٹ دیکھے نہیں جاتے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا فرمایا عباس میں حسین تجھے نہیں روکوں گا لیکن عباس
زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے۔ روایت کے جملے اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین نے خیموں کی جگہ بدلی، جتنے بچوں کے خیمے تھے، بیبیوں کے خیمے تھے، وہ عباس کے خیمے کے ساتھ لگا لیے تاکہ زینب کا حوصلہ رہے ابھی عباس زندہ ہے، تاکہ سکینہ مطمئن رہے ابھی عباس زندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا ان بیبیوں پہ کیا گزرتی ہوگی، کبھی اصغر کا لاشا، کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، ہمتیں ٹوٹتی جاتی تھی کہ عباس اگر زینب اجازت دے میں نہیں روکوں گا۔ سیدھا بی بی زینب کے خیمے میں آئے، زانو ادب لگا کر بیٹھے، غیرت مند ہیں عباس۔ فرمایا آقا زادی، بی بی زینب نے کہا عباس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں سمجھ گئی کیوں آئے ہو، میں نے بچوں کا رونا دیکھا ہے، لیکن بھائی جانے سے پہلے زینب کی کچھ باتیں سنتا جا، اللہ جانے پھر یہ چہرہ دیکھنے کو ملے گا یا نہیں۔ جی میری آقا زادی۔ فرمایا عباس ایک وقت تھا، شہر کوفہ تھا، حکومت بابا علی کی تھی، میرا قافلہ شہر کے باہر رکا تھا، بابا نے فرمایا حسن رات ہونے دو، بازاریں بند ہونے دو، لوگوں کو اپنے گھروں میں جانے دو۔ عباس رات ہو گئی، بابا علی خود مجھے لینے کے لیے آئے، میرے اونٹ کی مہار کو تھاما، ایک مرتبہ میری سواری کو روکا، کہنے لگے زینب بیٹے ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا، کہ زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے۔ نہیں آ رہا عباس کی سمجھ میں زینب کیا کہنا چاہتی ہے۔ بابا نے کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا بازار ہے۔ عباس میری بھی سمجھ میں نہیں آیا، بابا بازار بیٹیوں کو کیوں دکھا رہے ہیں جو زندگی میں کبھی بازار نہیں گئے۔ عباس میں نے کچھ نہ کہا، سواری آگے بڑھی، پھر بابا نے سواری کو روکا، پھر کہا زینب ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب غور سے دیکھو یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس مجھے سمجھ نہیں آئے، بابا چوک مجھے کیوں دکھا رہے ہیں۔ عباس مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہیں، حسین کو دکھائیے، چوک دکھانا ہے حسن کو دکھائیے، بیٹیاں اور بازار۔ سنو گے عباس بابا نے کیا کہا، ایک مرتبہ میری سواری کو بٹھایا، زارو قطار رو رہے تھے، کبھی میری کلائیوں کو چومنے لگے، کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے، رو کر کا زینب یہی بازار ہوگا، تیرے ہاتھوں میں رسیاں اور تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگے۔ آئے حسین آئے غربت زینب۔ عباس میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہا بابا امام علم غیب جانتے، میں اعتراض نہیں کروں گی، لیکن بابا میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، او اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے،
اللہ نے مجھے حسین جیسا او حسن جیسا بھائی دیا۔ بابا نے رو کر کہا زینب حسن نہ رہیں گے، حسین نہ رہیں گے۔ اب سنیں گے بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کیا۔ رو کر کا باس کھڑا ہو جا، دونوں باہیں غازی کے گلے میں ڈالی، رو کر کا خدا حافظ عباس، خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے میرے ہاتھوں میں رسیاں بدنے کا وقت قریب ہے، میری چادر چھننے